ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ناول ہے وہ ہماری پیاری رائٹر نازیہ کنول نازی کا ناول ہے، اور اس ناول کا نام ہے بس عشق محبت اپناپن۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ نازیہ کنول نازی کا یہ ناول بھی ان کے باقی ناولز کی طرح بہت شاندار ہوگا۔ نازیہ کنول نازی کے ناولز بہت کم میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، لیکن ان کے ویسے میں نے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، تو مجھے ان کا رائٹنگ سٹائل بہت زیادہ پسند ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ راہ وفا میں اذیت شناسائیاں نہ گئی، کسی بھی رت میں ہماری اداسیاں نہ گئی، تیرے قریب بھی رہ کر تجھے تلاش کروں، محبتوں میں میری بدحواسیاں نہ گئی۔ موسم بےحد خوبصورت ہو رہا تھا۔ شام کی ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوائیں پورے ماحول میں ایک عجیب سا سرور پھونک رہی تھی۔ ہمدانی ہاؤس کے سرسبز و شاداب لان میں گلاب اور موتیا کے خوبصورت پھولوں سے اٹھنے والی مہک نے گویا ارد گرد کی ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تب ہی وہ اندر اپنے کمرے سے اٹھ کر یہاں لان میں کین کی چیئر پر آ بیٹھی تھی۔ پھولوں، کتابوں اور ٹھنڈی ہواؤں سے اسے بچپن ہی سے بہت پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمدانی ہاؤس کے شاندار لان میں لہلہانے والے نہ جانے کتنے ہی پودے خود اس کے اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے تھے، اور شب و روز ان پودوں کو بڑھتے ہوئے دیکھنا اسے کسی خوشی سے ہمکنار کرتا تھا۔ یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ میں تیز دھار چاقو اور سیب لیے محبت باش نگاہوں سے اپنے ہرے بھرے لان کو دیکھ رہی تھی، جب لان کے قریب ہی ہمدانی ہاؤس کا گیٹ ہلکے سے واہ ہوا، اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد کوئی دھیمے دھیمے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ارے سیفی، تم آؤ پلیز، بیٹھو نا۔ اپنی میویت سے چونک کر اس نے جو ہی آنے والے کی سمت توجہ کی، اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر چپ چاپ کھڑے سفیر علی کو دیکھ کر گویا چہک اٹھی۔ تب ہی وہ اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گیا۔ کیسی ہیں ایمان جی؟ خشک لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ جواب میں سیب کی پھانکی تراشتی ایمان ہمدانی دھیرے سے مسکرا دی، پھر ہاتھ سے اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور اتنے دنوں سے نظر کیوں نہیں آئے؟ اس کے سوال پر گمسم سے سفیر علی نے محض ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے نگاہیں جھکا کر بولا، میں شہر میں نہیں تھا، راول پنڈی گیا ہوا تھا۔ زندگی کے یہ 7 دن بہت مصروف گزرے ہیں میرے، لیکن اس مصروفیت سے چھٹکارا پاتے ہی میں سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ایمان جی، پرسوں میرا بہت بڑا میوزک کنسرٹ ہو رہا ہے، آپ آئیں گی نا؟ کتنی معصومیت، کتنی عاجزی تھی اس کے لہجے میں، لیکن اپنائیت سے مسکراتی ایمان ہمدانی کے گلابی لب فوراً سمٹ گئے۔ تبھی وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی، سوری سیفی، میں چاہ کر بھی تمہارے میوزک کنسرٹ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ فوراً مچل کر اس نے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے اس کے لیے پرمیشن نہیں ملے گی۔ نگاہیں جھکا کر اس نے وجہ بیان کی تھی۔ آپ کے گھر والوں سے میں بات کر لیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں آئے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن وہاں تو تمہارے ہزاروں فین ہوں گے، پھر میرے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ایمان جی، بہت فرق پڑتا ہے مجھے۔ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں آئیں گی تو میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ تم فضول کی ضد کر رہے ہو سیفی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے ایسے شور ہنگامے قطعی پسند نہیں۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ قدرے اکتا کر بولی تھی۔ جواب میں اس کے سامنے بیٹھا وہ گمسم سا لڑکا مزید اداس ہو گیا۔ تبھی ٹھہرے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کو شور ہنگامے قطعی پسند نہیں، لیکن میرا جو شو ہے وہ پاپ میوزک پر مبنی نہیں ہے۔ تمام کے تمام گیت ٹریجڈی ہیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا ایمان جی۔ لیکن میں ہی کیوں سیفی؟ میری ہی شرکت پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو تم؟ اب کہ اس کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری اتر آئی تھی، تبھی کھوئے کھوئے سے سفیر علی نے اداس سی ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں ہر بار ہی آپ کے نہ آنے کے باوجود آپ کی شرکت کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو جاتا ہوں۔ ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے والہانہ عقیدت ہے۔ یہ جو آپ میرے لبوں سے لوگوں کے دلوں کو چھو لینے والے بول نکلتے ہیں، یہ سب آپ کی میراث ہے، کیونکہ اسی دنیا میں جب میں در بدر تنہا بھٹک رہا تھا تو آپ ہی نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تھا۔ جب کوئی میرے آنسو پونچھنے والا نہیں تھا تو آپ ہی کے کندھے پر سر رکھ کر پہرو رویا تھا میں۔ جب دنیا میں کوئی میری ذات سے آشنا نہیں تھا تو آپ ہی نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے ان لوگوں سے متعارف کروایا تھا۔ میرا ہنسنا، رونا، سونا، جاگنا سب آپ کا ہی مرہون منت ہے ایمان جی۔ اس لیے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر میں کسی کی پرستش کرتا ہوں
تو وہ صرف اور صرف آپ کا وجود ہے. اگر آپ نہیں ہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے ایمان جی. بولتے بولتے وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ سنجیدہ سی ایمان ہمدانی ٹکر ٹکر حیرت سے اسے بس دیکھتی رہ گئی. تبھی بامشکل اس کے لبوں نے جنبش کی تھی. تم تو ایک دم پاگل ہو سیفی. ہاں میں پاگل ہوں اور ہمیشہ اسی پاگل میں پن میں رہنا چاہتا ہوں ایمان جی. بہرحال آپ پلیز مجھ سے پرومس کریے کہ آپ پرسوں میرے میوزک کنسرٹ میں ضرور آئیں گی پلیز. وہ پھر بےتابی سے مچلا تھا. تبھی ایمان ہمدانی نے سر دابڑتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اسے ٹال دیا. اوکے میں آنے کی کوشش کروں گی لیکن وعدہ نہیں کرتی. کوئی بات نہیں آپ نے آنے کی حامی بھری میرے لیے یہی بہت ہے. تھینک یو سو مچ ایمان جی. میں پرسوں شدت سے آپ کا انتظار کروں گا. پل دو پل میں ہی کیسے گلاب کھل گئے تھے اس کے چہرے پر. کس قدر قرار اتر آیا تھا اس کے چہرے میں. تبھی وہ مسرور سا اٹھ کھڑا ہوا. پھر چلتے چلتے ایک پل کے لیے رکا اور پلٹ کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے بولا آپ سچ مچ آئیں گی نا ایمان جی. امید و نا امیدی کے درمیان ڈگمگاتا اس کا پیاسا لہجہ کس قدر خلوص بھرا تھا. جواب میں چپ چاپ سے ایمان ہمدانی نے فقط ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا. پھر اسے مسرت سے واپس پلٹتے دیکھ کر تھکی تھکی سے ایک سانس معطر ہواؤں کے سپرد کرتی وہ خود بھی لان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی. وقت بہت آگے نکل آیا تھا. آج سے 7 سال پہلے جب وہ سفیر علی سے ملی تھی تو حالات تقدیر کے مخالف نہیں تھے. اس وقت زندگی پر اس کا اپنا اختیار تھا. وہ اپنی مرضی سے ہنستی تھی اور اپنی مرضی سے ہی آنسو بہاتی تھی. لیکن اب وقت بہت بدل گیا تھا. اب ایسا کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا. آج سے 7 سال پہلے ہمدانی ہاؤس کے در و دیوار پر اس کی حکمرانی تھی. اسی کے قہقوں کی چھنکار سے ارد گرد ہر کہیں اجالے بکھرتے تھے. روشنیاں جنم لیتی تھی. کمکمے جگمگاتے تھے. لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. گزرتے والے یہ 7 سال اس سے سب کچھ چھین کر لے گئے تھے. اس کا ڈھیروں پیار حکمرانی اختیار اس کے قہقے سب کچھ. اب اگر اختیار میں کچھ رہا تھا تو ایک جامد خاموشی. اس کا کفل ہمہ وقت اس کے گلابی لبوں پر لگا رہتا تھا. ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد حالات اتنی تیزی سے بدلے تھے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی. اس کا پیارا ہمدانی ہاؤس جہاں وہ اپنے شفیق ڈیڈ احمد ہمدانی اور چچا توصیف ہمدانی اور ان کی بھری پڑی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہتی تھی اب بہت تاریخ ہو گیا تھا اس کے لیے. وہی چچی اور چچا جو اس کے ڈیڈ کی زندگی میں اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے اب بدلتے وقت کے ساتھ خود بھی اتنا بدل گیا تھا کہ وہ تو بس حیرانی سے ان کے بدلتے مزاجوں کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی. احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے فوراً بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نیو یارک کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. سفیر علی جب فرسٹ ٹائم اس کے سامنے آیا تھا تو اس کی حیثیت ایک ملازم کی تھی جسے اس کے ڈیڈ نے صرف اسی کے لیے اپائنٹ کیا تھا. اسے کالج سے لانے اور لے جانے کی تمام تر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کسی بھی وقت کہیں گھمانے پھرانے دوست کے گھر لے جانے یا شاپنگ کروانے کے فرائض بھی وہیں سر انجام دیتا تھا. اس وقت ایمان کو یہ سنجیدہ سا خوبرو لڑکا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اس کی ذات میں گہری دلچسپی بھی رکھنے لگی تھی جس کی سب سے بڑی وجہ شاید اس کی شرافت اور وجاہت ہی تھی. ان دنوں اسے اس کم گو سے لڑکے کا ضبط آزمانے میں بڑا لطف آیا کرتا تھا. تبھی وہ کبھی رات کو 12 اور 12:30 بجے بھی اٹھ کر اس پر حکم صادر کر دیتی کہ اسے واک کے لیے جانا ہے. نیند نہیں آ رہی لہٰذا وہ اس کے ساتھ چلے اور وہ ایسا تابع فرما بردار تھا کہ کچی نیند سے اٹھ کر بھی فوراً اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا. اکثر وہ کسی دوست کے گھر جاتی تو گھنٹوں واپسی کا نام نہ لیتی اور ایسے میں وہ گمسم سا لڑکا باہر گاڑی سے ٹیک لگائے پہروں اس کا انتظار کرتا رہتا. کبھی وہ شدید خراب موسم میں بھی شاپنگ کی ضد کر لیتی صرف اور صرف سفیر کو ستانے اور چڑھانے کے لیے. لیکن وہ ایسا ضبط میں ماہر تھا کہ پلٹ کر ہلکا سا احتجاج بھی نہ کرتا اور چپ چاپ خاموشی سے اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً اٹھ کھڑا ہوتا خواہ راستے میں اسے کتنا ہی خوار کیوں نہ ہونا پڑتا. اس کی مما چونکہ اس کے بچپن میں ہی رحلت فرما چکی تھی تبھی احمد ہمدانی صاحب نے اسے خوب سر پر چڑھایا ہوا تھا اور وہ خاصی بگڑی نسلوں میں سے تھی. ہمدانی صاحب سارا دن آفس میں ہوتے تھے لہٰذا وہ ان کی غیر موجودگی میں سفیر علی کو خوب ستاتی. اس روز بھی موسم بے حد خراب تھا. سڑکوں پر جگہ جگہ بارش کے پانی کی وجہ سے کھڈ بن گئے تھے. لوگوں کا آنا جانا محال ہو رہا تھا. لیکن اس نے فرمائش کر دی کہ اسے شاپنگ کے لیے طارق روڈ تک جانا ہے اور جواب میں ہمیشہ کی طرح سفیر علی چپ چاپ بنا چوں چراغ کیے اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا. راستے میں خراب موسم اور سڑکوں پر کھڑے گدلے پانی کی وجہ سے گاڑی کا حشر نشر ہو گیا. خود اسے بھی ڈرائیونگ میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا لیکن مجال ہے جو اس کے لبوں سے کوئی ایک حرف بھی نکلا ہو.
پھر جس وقت وہ طارق روڈ تک پہنچی، مارے تھکن کے سفیر علی کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ تبھی وہ مزے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے انتظار کرنے کا حکم دیتی ایک شاپ میں گھس گئی، اور وہ کن برستی بوندوں میں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا مسلسل 2 گھنٹے اس کی راہ دیکھتا رہا۔ بلیک پینٹ پر زیب تن لائٹ بلو شرٹ بری طرح بھیگ کر جسم سے چپک چکی تھی، لیکن وہ تو جیسے پتھر بنا اپنے آپ سے بے نیاز کھڑا تھا۔ اسی اثنا میں نٹ کھٹ سی ایمان ہمدانی شاپنگ ہال سے باہر آئی تو اسے بری طرح بارش میں بھیگتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پل 2 پل کے لیے ہی اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور اگلے ہی پل وہ اپنی تمام تر شاپنگ کے ساتھ سیدھی زمین پر آن گری تھی۔ سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، پاؤں اتنی شدت سے مڑا تھا کہ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ تبھی اس نے مدد طلب نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے سفیر علی کو دیکھا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے قریب بلایا۔ میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، میں چل نہیں سکتی۔ اسے قریب آ کر آنسوؤں سے بھری نگاہیں اس پر جماتے ہوئے وہ بولی تھی۔ جواب میں سفیر علی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر اسی طرح اٹھائے وہ گاڑی تک پہنچا اور دائیں ٹانگ سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ایمان کو آرام سے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، پھر پلٹ کر اس کے شاپنگ بیگ اٹھائے اور انہیں اپنی برابر والی سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے بس ایک نظر پاؤں پکڑ کر در سے کراتی ہوئی ایمان ہمدانی کو دیکھا، پھر چپ چاپ اپنی سیٹ پر آ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اگلے روز شام تک اس کا پاؤں بالکل صحیح ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر سفیر کے کوارٹر کی طرف چلی آئی۔ ارادہ اپنی عزیز دوست نمرا کے گھر جانے کا تھا، تبھی سفیر کے کمرے تک پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بجا ڈالا۔ جواب میں فقط چند ہی سیکنڈ کے بعد سرخ سی آنکھوں کے ساتھ سفیر علی نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو کیا؟ کب سے کھڑی دروازہ بجا رہی ہوں، کیا سنائی نہیں دیا؟ اس پر وقت بے وقت خواہ کا روب جھاڑنا وہ اپنا لازمی فرض سمجھتی تھی۔ تبھی اسے سامنے پا کر دھیمی آواز میں چلائی۔ جواب میں چپ چاپ سے سفیر علی نے نگاہیں جھکا کر دھیمے سے سوری بول دیا۔ مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، پلیز فوراً چلو۔ اس کے سوری بولنے پر گردن میں مزید تناؤ آ گیا تھا۔ تبھی دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اس نے تہکمانہ انداز میں کہا تو سنجیدہ سا سفیر علی اسپات میں سر ہلا کر واپس اندر چلا گیا، کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور وہ غالباً گہری نیند سے جاگا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نٹ کھٹ سی ایمان علی ہمدانی کو اس کا اکلوتا کمرہ پہلی مرتبہ تفصیل سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چھوٹا سا تاریک کمرہ جس میں فقط ایک چارپائی، ایک چھوٹا سا صندوق، پانی کا ایک کولر، ایک لحاف، چھوٹی سی ایک ٹیپ اور اس کے ساتھ چند آڈیو کیسٹس پڑی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں ضروریات زندگی کی اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گو کمرے کی صفائی قابل دید تھی، لیکن پھر بھی ایمان ہمدانی کو وہاں ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ تبھی وہ فوراً واپسی کے لیے پلٹی تھی اور اسی کوشش میں بے ساختہ ہی وہ قریب کھڑے گمسم سے سفیر علی سے ٹکرا گئی۔ اس نے قطعی نادانستگی میں سنبھلنے کے لیے سفیر علی کا بازو تھاما تھا اور پھر جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کس قدر حیرانی سے اس نے خاموش کھڑے سفیر علی کو دیکھا تھا، پھر غصے سے بے حال ترش لہجے میں ڈپٹتے ہوئے بولی، تمہیں اتنا تیز بخار ہے اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ کیوں خود کو بے جان سمجھتے ہو؟ آخر اس قدر فرما برداری سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ بولو، جواب دو۔ اپنا سرد ہاتھ اس کے سینے پر مارتے ہوئے وہ چلائی تھی، لیکن سامنے کھڑا وہ خوبرو سا لڑکا اب بھی خاموش تھا۔ پلیز اسٹاپ اٹ سفیر، میں تمہاری اس مسلسل خاموشی اور سنجیدگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا بے زبان غلام۔ میں ابھی پاپا سے بات کر کے تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ اسے مسلسل خاموش پا کر اس نے پھر بری طرح سے پاؤں پٹکے تھے۔ جواب میں خاموش سے سفیر علی نے اپنی سرخ نگاہوں میں بھر آنے والے آنسو بامشکل چھپا کر اس کی سم دیکھا تھا۔ سوری، کتنی مشکل سے وہ کہہ پایا تھا۔ تبھی خفا سے ایمان ہمدانی نے اسے بستر پر لیٹنے کا حکم دے کر چوکیدار کو آواز دے ڈالی، پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیتے ہوئے وہ وہیں سفیر کی چارپائی کے قریب موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم پاگل ہو تم تو، ذرا جو اپنا کوئی خیال رکھتے ہو تم ہر وقت حکم کے غلام بنے رہتے ہو۔ مجال ہے جو کبھی انکار لبوں پر آ جائے تمہارے۔ اس کی پیشانی چھو کر ٹیمپریچر کی حرارت محسوس کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی، پھر ملازم سے ٹھنڈا پانی اور ایک صاف کپڑا منگوا کر وہ کتنی ہی دیر تک اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے فیملی ڈاکٹر خالد رضا صاحب بھی وہاں چلے آئے۔ پھر سفیر کا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، دراصل بارش میں بھیگنے اور تھکن کی شدت کے باعث اسے بخار نے جکڑ لیا تھا، لیکن اب بخار کی شدت میں قدرے کمی آ گئی تھی اور امکان تھا کہ اگلے 2-3 گھنٹوں میں بخار مکمل اتر جاتا۔ ڈاکٹر نے سفیر کو ہدایت بھی کی تھی کہ وہ 2-3 روز تک مکمل آرام کرے اور اپنا خیال رکھے۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ ضروری دواؤں کے نام بھی ایک کاغذ پر گھسیٹ کر پرچی ایمان ہمدانی کو تھما دی۔
پھر اسے پریشان نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تو ایمان نے فوراً ملازم کو پرچی تھما کر اپنے پرس سے پیسے نکالتے ہوئے ادویات لانے کا کہا۔ پھر سفیر کے بستر پر پڑا کمبل اس کے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولی، ڈاکٹر نے 2-3 روز تک مکمل آرام کرنے کا کہا ہے، خبردار جو اب بستر سے نکلے تو میں ابھی ملازم کے ہاتھ گرم دودھ بھجواتی ہوں، پی لینا اور دوا بھی کھا لینا، اوکے؟ وہ اس وقت صرف اور صرف ایک اچھی دوست لگ رہی تھی۔ تبھی سفیر علی خان کی آنکھیں اظہار تشکر سے نم ہو گئی۔ تھینک یو، کس قدر عقیدت سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں پرخلوص ایمان ہمدانی نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دی۔ تھینک گاڈ کہ تم نے سوری کے علاوہ کچھ کہنا تو سیکھا، مہربان نگاہوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر اس کے دھیمے سے مسکرانے پر وہ وہاں سے واپس چلی آئی۔ اور شام میں جب وہ احمد ہمدانی صاحب کے ہمراہ دوبارہ اس کی عیادت کو گئی تو وہ پہلے کی نسبت کافی فریش تھا، بخار بھی خاصی حد تک کم ہو گیا تھا۔ احمد ہمدانی صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور وہ چپ چاپ بیٹھی اسے مدھم لہجے میں بولتے ہوئے سنتی رہی۔ کتنا پیارا لہجہ تھا اس کا، کس قدر مٹھاس تھی اس کے لفظوں میں، جیسے سچ مچ لبوں سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ کچھ لوگ واقعی اتنا خوبصورت بولتے ہیں کہ انہیں گھنٹوں سن کر بھی سماعتیں سیراب ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس روز وہاں سے اٹھتے وقت اس نے سوچا تھا کہ یہ شخص جب اتنا خوبصورت بولتا ہے تو نہ جانے گاتا کتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ اپنی اسی سوچ کو اس نے اگلے روز اس پر کھول بھی دیا۔ سنو، تم اچھا بولتے ہو، یقیناً اچھا گا بھی سکتے ہو، تو پھر تم گاتے کیوں نہیں؟ حسب معمول اس کی چارپائی کے قریب دھرے موڑے پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ جواب میں افسردہ سے سفیر علی کے جامد لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ میں تنہائی میں کبھی کبھی گنگناتا ہوں ایمان جی، لیکن میری آواز کو توجہ سے سننے کی فرصت کسی کے پاس نہیں ہے، بس اسی لیے کسی کے سامنے کبھی اس فن کا اظہار نہیں کیا۔ گزشتہ 1 سال میں وہ پہلی مرتبہ یوں تفصیل سے اس کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا، جس سے حوصلہ پا کر وہ مزید بے تکلفی سے بولی، مجھے سلو گانے والے بہت پسند ہیں، اگر تم کلاسیکل گاتے ہو تو پلیز کچھ سناؤ نا۔ اس وقت اس نے سراسر جھوٹ سے کام لیا تھا کیونکہ اسے کسی بھی قسم کے میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ راز سفیر علی قطعی نہیں جانتا تھا۔ تبھی قدرے مسرور ہو کر بولا، آپ میرا مذاق تو نہیں اڑائیں گی؟ نہیں۔ اس کے معصومانہ لہجے پر فوراً اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، جس کے جواب میں قدرے حوصلہ پا کر سنجیدہ سے سفیر علی نے اپنی غلافی پلکیں موند لی۔ پھر کچھ پل خاموشی کی نظر کرنے کے بعد دھیمے سروں میں گنگنانے لگا، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو، دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا، تم ہو جیتے ہوئے اور میں ہارا ہوا، میری باہوں کے گھر میں قیام کرو، شام کا ایک پہر میرے نام کرو۔ دھیمے سروں میں ڈوب کر وہ اتنی خوبصورتی سے گا رہا تھا کہ میوزک سے قطعی دلچسپی نہ رکھنے والی ایمان ہمدانی بھی یکٹک سیر زدہ سی ہو کر اسے چپ چاپ سنتی رہی، یہاں تک کہ اس نے آنکھیں کھول دی اور گانا بند کر دیا۔ ارے تم رک کیوں گئے؟ پلیز اور گاؤ نا، اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ اصرار کرتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں سفیر علی نے ذرا سا مسکرا کے پھر سے کوئی گیت گنگنانا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ اگلے 20-25 منٹ تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر شام گہری ہو جانے کے بعد وہ دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ کیسے سفیر علی کے فن کو زنگ لگنے سے بچائے۔ سوچ سوچ کر یہی حل سمجھ میں آیا کہ اسے سفیر علی کے سلسلے میں یقیناً اپنے ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ تب ہی اسی رات کھانے کے دوران اس نے احمد ہمدانی صاحب کو سفیر علی کی اچھی آواز کے بارے میں بتایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ لازماً اپنے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے دوست کی مدد سے سفیر علی کو لوگوں کے سامنے لائے۔ اور پھر یہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 2-3 ماہ کے بعد ہی سفیر کو اس کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ کتنا خوش دکھائی دے رہا تھا وہ اس روز جب ایمان نے اسے بتایا کہ اسے کل ہی ایک بہت معروف کمپنی کے لیے گانے کے سلسلے میں انٹرویو دینے جانا ہے۔ اور پھر جب اگلے ہی روز وہ خوشی خوشی انٹرویو کے لیے تیار ہوا تو ایمان نے اس کی تیاری میں بھی بھرپور طریقے سے اس کی مدد کی تھی اور اسے وقت رخصت ڈھیر و تسلی بھی تھمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے ہمزاد میوزیکل کمپنی کے لیے پہلا انٹرویو دیا تو وہ خاصا پر اعتماد تھا، جس کا رزلٹ یہ ملا کہ اسے 2-3 دن کے غور و خوض کے بعد ہمزاد میوزیکل کمپنی کے لیے اپائنٹ کر لیا گیا۔ اس روز وہ خوشی سے اتنا بے حال تھا کہ پوری رات گھر ہی نہ لوٹا اور بے قرار سے ایمان ہمدانی مضطرب دل و دماغ کے ساتھ فقط اس کی راہ دیکھتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اگلے کچھ ہی عرصہ میں سفیر نے اپنی محنت اور کوششوں سے اپنا ایک مقام بنا لیا۔ کل تک لوگ جس کے نام سے بھی آشنا نہیں تھے، اب وہی ہزاروں لاکھوں دلوں پر راج کر رہا تھا۔ اس کے میوزیکل
شو ہر شہر میں ہاؤس فل ثابت ہو رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ بے شمار لوگوں کا ہیرو بن بیٹھا تھا، لیکن ہمدانی ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی حیثیت قطع نہیں بدلی۔ ایمان ہمدانی اب بھی پہلے کی مانند بڑی دھونس کے ساتھ اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا خواہ کتنا ہی اہم شو کیوں نہ ہوتا، وہ فوراً کینسل کر دیتا اور ایمان ہمدانی کو اس کی خبر بھی نہ ہوتی۔ ایک روز یوں ہی لانگ ڈرائیو کے بعد جب وہ لوگ خاصی دور نکل آئے تو شام مچلتی ہواؤں کو خراج تحسین پیش کرتی ایمان ہمدانی نے بہت خلوص کے ساتھ اس سے پوچھا تھا، سیفی، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور یہ بھی کہ جب تم گاتے ہو تو تمہاری آواز میں اتنا درد کیوں سمٹ آتا ہے؟ اس کے سوال پر سلو ڈرائیونگ کرتے سفیر علی خان کے ہاتھ دھیرے سے لرزے تھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ضبط کا پہاڑ بنا کہہ رہا تھا، میں اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں ایمان جی، کوئی نہیں ہے جو میری خوشی اور دکھ کے تعلق کو شیئر کرے، نہ دعائیں کرنے والے لب، نہ راستہ دیکھنے والے فکر مند نگاہیں۔ عرصہ ہوا ہر قسم کے رشتہ سے آزاد ہوئے، اب تو ایک اپنا دم ہے اور یہ سانسوں کا سلسلہ جو نہ جانے کب تک ساتھ دے۔ اتنے مایوس کیوں ہو زندگی سے؟ خدا نے تمہیں اچھی شکل دی ہے، اچھی آواز دی ہے، سب سے بڑھ کر خود مختار بنایا ہے، تمہیں تو اس بزرگ و برتر کا شکر گزار ہونا چاہیے، الٹا تم اس کے ذات سے مایوس ہو۔ ایمان کو اس کی افسردگی گرا گزر رہی تھی، تب وہ خاموش نہ رہ سکی۔ جواب میں سنجیدہ سے سفیر علی نے بس سرسری ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر رخ پھیرتے ہوئے بولا، رات کافی ہو گئی ہے، میرے خیال سے آپ کو واپسی کا ارادہ کر لینا چاہیے، یقیناً احمد صاحب آپ کو لے کر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہاں چلو۔ اس کے بعد بدل لینے پر ایمان نے بھی مزید بحث و تکرار مناسب نہ سمجھی اور اسے واپسی کا حکم دے کر خاموشی سے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں روشن کمکمے دھیرے دھیرے تاریخی کا حصہ بن رہے تھے۔ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، اس کا اندازہ ابھی تک ایمان ہمدانی کو نہیں تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ٹھیک 15 دنوں کے بعد جب ایک رات اس کے عزیز جان پیارے پاپا احمد ہمدانی صاحب شدید ہارٹ اٹیک کے باعث اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے تو وہ قطعی اس سچویشن کو قبول نہیں کر پائے۔ کتنا بھیانک دن تھا وہ، جو کسک بن کر زندگی بھر کے لیے ایمان ہمدانی کی آنکھوں اور دل میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کتنی بارش ہوئی تھی اس روز، دن بھر بادل برسے تھے، رات میں بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے میں اس کے چچا توصیف ہمدانی اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ مری کے ٹور پر نکلے ہوئے تھے۔ محل جیسے گھر میں وہ اپنے ڈیڈ احمد ہمدانی صاحب اور ایک ملازم کے ساتھ اکیلی تھی۔ شب کے تقریباً 11:30 بجے ملازم بھی اپنے بیوی بچوں کا صدقہ دے کر رخصت ہو گیا تھا۔ تب تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی اور اس نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے ڈیڈ کو کوریڈور میں ٹہلتے پایا تھا۔ جب بھی وہ قدرے حیران سی ان کے قریب چلی آئی، کیا بات ہے ڈیڈ، کیا نیند نہیں آ رہی؟ ان کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں مضطرب سے احمد ہمدانی صاحب نے چونک کر اس کی سمت نظر کی، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بس کچھ پیاس لگی تھی تو میں یہاں چلا آیا۔ آپ آرام کرو بیٹے، جا کر سو جاؤ۔ اسے بہلاتے ہوئے انہوں نے گویا بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، ورنہ سینے میں بائیں جانب اٹھنے والا شدید درد انہیں نڈھال کر رہا تھا۔ تبھی وہ اگلے پل قریبی صوفے پر ڈھہ گئے تھے اور انہیں یوں صوفے پر لڑکتے دیکھ کر حیران سی ایمان ہمدانی کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ کتنی ہی دیر وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے ہوش سنبھالنے پر مجبور کرتی رہی تھی، لیکن ان سے تو گویا خود کو سنبھال پانا ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی بدحواس ایمان ہمدانی چیخ کر سب کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے پھر ننگے پاؤں ہی سفیر علی کے کوارٹر کی جانب بھاگی تھی۔ ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، لیکن وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے بے نیاز کانپتے ہاتھوں سے سفیر علی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ پھر جس وقت وہ نیند سے جاگا اور اس نے رات کے تقریباً 2-2:30 بجے بدحواس ایمان ہمدانی کو اپنے کمرے کے باہر کھڑے پایا تو بری طرح پریشان ہو گیا، لیکن اس سے کہیں درجے بڑھ کر پریشان تو اس وقت ایمان ہمدانی تھی کہ جس کے صاف ستھرے گلابی پاؤں اس وقت کیچڑ میں لت پت ہو رہے تھے، اور وہ بری طرح آنسو بہاتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، سیفی وہ پاپا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم پلیز میرے ساتھ چلو پلیز۔ اسے بازو سے تھام کر کھینچتے ہوئے وہ بے بسی سے چلائی تھی، پھر قدرے ہنک سے سفیر علی کے ساتھ واپس دوڑ آئی، لیکن سرد افسوس کہ تب تک زندگی کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور وہ صوفے پر بے ترتیب پڑے زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ پل 2 پل میں ہی تقدیر نے پلٹا کھایا تھا، لیکن وہ اس حادثے کے بعد یوں ٹوٹ کر بکھری کہ پھر سمٹنے میں کئی سال لگ گئے۔
گو احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد سفیر علی خان اس کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، بالکل موم کی گڑیا کی مانند اسے بہلائے رکھتا تھا، لیکن وہ ایک خلا جو احمد صاحب کی جدائی کے بعد اس کے دل میں رہ گیا تھا وہ کبھی پر نہ ہو سکا۔ احمد ہمدانی صاحب کی زندگی کے ساتھ ہی ان کے طے کردہ تمام اصول و ضوابط، ان کے تمام فیصلے، تمام ادھورے منصوبے سب ٹوٹ کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی رحلت کے ایک ہفتے بعد ہی اس کے چچا توصیف ہمدانی اور چچی نورین ہمدانی نے کاہلی اور حرام خوری کا بے بنیاد الزام لگا کر سنجیدہ سے سفیر علی کو بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ انہیں یہ قطعی گوارا نہیں تھا کہ ان کی جائیداد اور آفس کا کوئی اور دھیان رکھے، نیز وہ کسی ایسے شخص کو مفت میں ہر ماہ بھاری تنخواہ دیں کہ جسے صرف اور صرف ان کی یتیم بھتیجی کی خدمت گزاری کے لیے رکھا گیا ہو۔ ہمدانی ہاؤس سے رخصتی کے وقت وہ کتنا نڈھال دکھائی دے رہا تھا یہ ماں سوائے ایمان ہمدانی کے اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ کتنی عادت پڑ گئی تھی اسے اپنے دل کی ہر بات ایمان ہمدانی سے شیئر کرنے کی، اور وہ بھی تو اس کی بہت عادی ہو گئی تھی، لیکن اب حالات اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ تبھی گمسم سی ایمان ہمدانی فقط ایک بے بس پرندے کی مانند ہمدانی ہاؤس کے سنہری پنجرے میں چپ چاپ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وقت بہت بے رحم ہو گیا تھا، اب اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر فیصلہ اس کے چچا اور چچی کے حکم کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ ساری آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ اب تو ہفتوں بعد بھی اس گھر میں سفیر علی خان کی آمد پر واضح ناگواری کا اظہار ہوتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہفتوں کے بعد بھی سفیر علی خان کو ہمدانی ہاؤس میں آنے سے روک دیتی۔ یہ سب بھلا اس کے اختیار میں ہی کہاں تھا، کیونکہ جن آنکھوں کے آنسو اس نے خود اپنی ہتھیلیوں سے پونچھے تھے، اب وہ انہی آنکھوں میں پھر سے آنسو کیسے بھر دیتی۔ وہ ایک شخص کس جیسے اس کے پیارے ڈیڈ نے خود اس کا خیال رکھنے کے لیے چنا تھا، وہ آج ان کی رحلت کے بعد کیسے اس سے آنکھیں پھیر لیتی، سہارا دے کر پھر کیسے دوبارہ زمین پر گرا دیتی اسے۔ تبھی تو اتنی الجھ کر رہ گئی تھی وہ کہ نہ تو اسے صاف لفظوں میں گھر آنے سے منع کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے پرخلوص جذبوں کی توہین گوارا کر سکتی تھی۔ سو بہتر یہی لگا کہ وہ اپنے رویے کو روٹ کرے تاکہ سفیر علی خان ایک دن خود ہی اس کی طرف سے مایوس ہو کر ہمدانی ہاؤس میں آنا جانا چھوڑ دے، اور آج کل وہ انہی کوششوں میں تھی۔ تبھی اس کا سامنا کم سے کم کر رہی تھی کہ اسے قطعی اپنے چچا اور چچی کے ہاتھوں اس کی بے وجہ انسلٹ گوارا نہیں تھی۔ بی بی جی، آپ کو توصیف صاحب ٹی وی لاؤنج میں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ گمسم اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ جواب میں وہ فوراً اٹھ کر دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے ہوئے ملازمہ کے ساتھ ہی ٹی وی لاؤنج میں چلی آئے، جہاں توصیف صاحب کے ہمراہ اس وقت ان کی بیگم نورین ہمدانی صاحبہ بھی براجمان تھی۔ جی انکل، آپ نے ہمیں یاد فرمایا؟ ٹی وی لاؤنج میں ان کے سامنے والے صوفے پر ٹکتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ جواب میں خفا خفا سے توصیف ہمدانی بھاری لہجے میں بولے، ہاں بہت ضروری بات کرنی تھی تم سے، لیکن اس سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ پرسوں وہ 2 ٹکے کا گویا پھر کیوں آیا تھا یہاں؟ جب ہم اسے یہاں سے دفعہ دور کر چکے ہیں تو کیوں ہر ہفتے منہ اٹھا کر چلا آتا ہے یہاں؟ توصیف صاحب کے غصیلے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اس بار وہ سفیر علی کی ہمدانی ہاؤس میں آمد پر شدید خفا تھے۔ تبھی پریشان سی ایمان ہمدانی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اسے فوری طور پر سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ سفیر علی کی صفائی میں کیا کہے اور کیسے کہے، لہٰذا مرے مرے سے لہجے میں بولی، وہ مجھے اپنے ایک شو میں انوائٹ کرنے آیا تھا۔ شٹ اپ ایمان، میری ہی ناک کے نیچے یہ چوہے بلی کا کھیل اب بہت ہو گیا۔ وہ تو لاوارث ہے، آوارہ ہے، لیکن تم تو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، پھر اب تم کوئی بچی نہیں ہو کہ ایسے کھلونوں سے بہلتی رہو۔ اب تم ایک میچور لڑکی ہو، اپنی نہیں تو کم از کم ہماری ہی عزت کا خیال کر لو۔ اس کے مریل سے لہجے پر وہ دھاڑ کر بولے تھے۔ جواب میں بدحواس ایمان ہمدانی کی بڑی بڑی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں انکل، میں نے کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ اس گھر کی عزت کو داغ لگے۔ اپنی صفائی میں اپنے ہی کردار کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے اس کے لہجے میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ بس کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے، اس قصے کو یہیں پر ختم کرو اور کان کھول کر اچھی طرح سے سن لو کہ آئندہ میں تمہیں اس 2 ٹکے کے گویے کے ساتھ کبھی نہ دیکھوں، سمجھی تم؟ اس کی وضاحت پر فوراً ہی ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے وہ پھر چلائے تھے۔ جواب میں زخم سے ایمان ہمدانی نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اب میں تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ کل ہی میں نے بڑے بھیا کے وکیل کی وساطت سے ان کی ول حاصل کی ہے، تو مجھے کل ہی یہ معلوم پڑا کہ بڑے بھیا نے یہ ہمدانی ہاؤس تمہارے نام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کا 1/4 حصہ جو تقریباً 60
करोड़ रुपए के लगभग है, वो भी तुम्हें मिलेगा। बाकी उनकी जो चंद ज़मीनें वगैरह थी और जो बिज़नेस का बकिया हिस्सा है वो उन्होंने मेरे यानी अपने छोटे भाई और मेरे बच्चों यानी अपने भतीजी भतीजों के नाम किया है। तुम अगर चाहो तो विल देख सकती हो या फिर बड़े भैया के वकील से कंफर्म कर सकती हो। नहायत अजीब सा लहजा था उनका, लेकिन चुपचाप आंसू बहाती ईमान हमदानी नहायत शॉक्ड रह गई। खामोशी से बहते उसके आंसू गालों और पलकों पर ही अटक गए। किस कदर बेयकीनी से उसने अपने सामने बैठे उस बेईमान शख्स को देखा था कि जो धोखे दही से उसकी अरबों की जायदाद पर काबिज होकर खुद को सच्चा साबित कर रहा था। और हाँ, कैप्टन शुजा आफंदी अगले हफ्ते यहाँ आ रहा है। उसने कुछ ही रोज़ कबल तुम्हें प्रपोज़ किया है, लेकिन मैं जब तक तुम्हारे फैसले से आगाह नहीं हो जाता उसे कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। वैसे शुजा को तुम अच्छी तरह जानती ही हो, तुम्हारे बचपन का दोस्त है, फिर बड़े भैया का भी बहुत लाडला रहा है। तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो, हमें किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। वैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी चची का ख्याल है कि हम लोग ये घर और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे हवाले करके हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले जाएं, ताकि तुम यहाँ अपने शौहर के साथ खुशो खरम और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रह सको। बहरहाल तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो, फिर मुझे अपने फ़ैसले से आगाह कर देना। मैं शुजा के वालिदैन से खुद ही बात कर लूँगा। उसे गुमसुम पाकर वो फ़ौरन ही बात बदल गए थे ताकि जायदाद की तरफ से उसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो तो गुमसुम सी यूं खामोश बैठी थी गोया पत्थर हो गई हो। और अब खा लाख तूफान आए या आंधियाँ चले उसे कोई परवाह ही ना हो। और परवाह होती भी क्यों, वो के जिनके दम से उसकी सांसें जुड़ी थी, जब वही नहीं रहते तो धनो दौलत के लिए खून के आंसू रोना भला कहाँ की दानिशमंदी थी। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों उस रात वो अपनी बेबसी और तकदीर की बेरहमी पर फूट फूट कर रोई थी, और इतना रोई थी कि अगले रोज़ जब उसने बिस्तर से निकलने की कोशिश की तो पूरा बदन आग की मानिंद चल रहा था और वो बेहद नरहाल थी। मौसम बहुत बदल गया था। मुअत्तर हवाओं में हल्की हल्की नमी और खनकी का एहसास खासी हद तक बढ़ गया था। हर तरफ खिले रंगारंग फूल और सब्ज़ा निगाहों को अजीब सी तरावट बख्श रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी ज़ात पर जमे उदासी के गहरे जमूद को तोड़ न पाई। घर से बाहर निकलना भी उसने तकरीबन छोड़ ही दिया था। इस दौरान सफ़ीर अली ख़ान ने भी 2-3 मरतबा हमदानी हाउस के चक्कर लगाए, लेकिन हर मरतबा ईमान ने मुलाजिम से यही कहलवाया कि वो घर पर नहीं है। नतीजतन वो मायूस होकर गेट के बाहर से ही वापस चला जाता। कैप्टन शुजा अफंदी अपने वालिद साहब की रहलत के बायस ताहाल हमदानी हाउस का चक्कर नहीं लगा पाया था, और तौसीफ साहब भी आजकल न जाने किन मसरूफियात में उलझे हुए थे कि घर पर दिखाई ही नहीं देते थे। नौरीन बेगम के मिजाज वैसे ही नहीं मिलते थे। तीसरा कोई ऐसा फ़र्द नहीं था कि जिससे बात करके वो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। तमाम दोस्त अहबाब से अरसा हुआ वो किनारा कशी कर चुकी थी। तभी उस रोज़ जब दिल की बेकली हद से सवा हो गई तो वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाकर साहिल समंदर की तरफ निकल आए कि समंदर की वसतों में चंचल लहरों को मचलते हुए देखना उसे किसी हद तक खुद से बेनियाज कर देता था। आसमान उस वक्त भी स्याह बादलों से ढका हुआ था और समंदर के वसी साहिल पर हवाओं की छेड़खानी भी बदस्तूर जारी थी। लिहाजा वो कितनी ही देर वहाँ खड़ी चुपचाप मौजों के तलातुम को देखती रही। फिर काफ़ी देर के बाद उसने यूं ही वापसी के लिए कदम उठाए, बिल्कुल बेसाख्ता ही निगाह कुछ ही फासले पर बड़ा जमान संजीदा से सफ़ीर अली ख़ान पर जा पड़ी, जो इस वक्त दुनिया जहाँ से बेनियाज बना एक छोटी सी चट्टान पर उदास बैठा था और गालबन रो भी रहा था। कुछ ही फासले से वो उसके लबों को हरकत करते हुए देखकर बाखूबी ये अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो ज़रूर कुछ न कुछ गुनगुना रहा था। तब बहुत दिनों के बाद वो उसे अपने सामने देखकर अपने उठते हुए कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने से रोक नहीं पाई और चुपचाप जाकर उसके दाएं कंधे पर हाथ रख दिया। नतीजतन वो जो अपने ही आप में मदहोश कुछ गुनगुना रहा था, फ़ौरन खामोश होकर गुमसुम सी ईमान हमदानी को कदरे तहीर के साथ देखने लगा। फिर सरहद से रुख फेरकर अपने पलकों के आंसू उंगली के पूरों पर चुनते हुए वो खासे खुशगवार लहजे में बोला, अरे आप यहाँ क्यों? मैं क्या यहाँ नहीं आ सकती? वैसे भी मुझ पर साहिल समंदर का नज़ारा करने के लिए ताहाल कोई पाबंदी आयद नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। बहरहाल आपको यहाँ पूरे 17 दिनों के बाद देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है वो मैं चाहकर भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसके दो बदू लहजे पर वो फ़ौरन ही माजरत करते हुए कदरे मसरूर से लहजे में बोला था। जवाब में संजीदा सी ईमान हमदानी उसके बेपाया खलूस पर धीमे से मुस्कुरा दी। फिर कदरे फ्रेश लहजे में बोली, अरे तुमने तो एक एक दिन का खूब हिसाब रखा हुआ है। ये बताओ कि आजकल क्या मसरूफियत है और तुम्हारा वो सिंगिंग का शौक़ किस हद तक तकमील को पहुँचा? पता नहीं। क्यों? अपने फ्रेश सवाल के जवाब में
وہ اس کا بے نیازانہ سا جواب سن کر کس قدر چونکی تھی۔ جواب میں وہ اداسی سے بولا، آپ جب تک مجھے گاتے ہوئے نہیں دیکھیں گی، نہیں سنیں گی، تب تک میرے لیے سب کچھ بیکار ہے ایمان جی۔ تم تو پاگل ہو سیفی، خیر یہ بتاؤ کہ شادی وادی کا پروگرام کب تک ہے؟ اس کے بے تحاشا خلوص پر وہ ایک مرتبہ پھر ندامت سے مسکرائی تھی، تاہم سنجیدہ سے۔ سفیر کا لہجہ ہنوز اداس رہا۔ میں شاید زندگی بھر شادی نہ کر سکوں ایمان جی۔ سمندر کی مچلتی موجوں پر نگاہیں جمائے وہ کسی قدر اداسی سے بولا تھا۔ جواب میں ایمان ہمدانی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جس لڑکی سے پیار کیا ہے وہ مجھے مل نہیں سکتی، اور دوسری کسی لڑکی کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا۔ مل کیوں نہیں سکتی؟ کیا شادی شدہ ہے وہ؟ اسے گمان تو تھا کہ ضرور یہ سنجیدہ سا نوجوان عشق کا روگی ہے، پھر آج اس کے ہی لبوں سے تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ تبھی وہ بے ساختگی سے بولی تو سفیر علی خان نے اپنی نگاہیں سمندر کی چنچل موجوں سے ہٹا لی، پھر سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شادی شدہ نہیں بلکہ غیر ذات کی ہے وہ۔ میرے اور اس کے اسٹینڈرڈ میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ میرا تو نہ کوئی خاندان ہے نہ نشان۔ اوہ گاڈ، پتہ نہیں یہ فرسودہ رسمیں کب پیچھا چھوڑیں گی ہمارا۔ لیکن تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو سیفی؟ اس کے بجھے بجھے سے انداز پر وہ قدر اکتا کر بولی تھی۔ جواب میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ سفیر علی خان کے اداس لبوں پر بکھر گئی۔ کیوں؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ اور پھر آپ کے ہاں بھی تو غیر کاسٹ میں شادی نہیں کی جاتی۔ ہماری بات اور ہے سیفی، لیکن میں دل سے ان جاہلانہ رسوم کو نہیں مانتی۔ بہرحال تم فوراً مجھے اس لڑکی سے ملواؤ، میں خود اس سے اور اس کے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ وہ کس قدر ایموشنل ہوئی تھی۔ جبکہ اداس سے سفیر علی نے ہوش کا دامن پکڑ لیا، تبھی وہ چٹان سے اٹھ کر اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پلیز چھوڑیے نا ایمان جی، اور یہ بتائیے کہ آپ اب مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کیوں ملنا پسند نہیں کرتی؟ میں اتنا برا تو نہیں ہوں۔ اس کے سادہ سے لہجے میں کچھ تھا کہ جو دل کو جکڑ لیتا تھا۔ تبھی وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، میری شادی ہو رہی ہے سیفی، بس اسی لیے انکل اور آنٹی چاہتے ہیں کہ میں محتاط رہوں اور دنیا کو کسی بھی قسم کی الزام تراشی کا موقع نہ دوں۔ لیکن خدا گواہ ہے سیفی کہ میرا دل تمہارے لیے بالکل صاف ہے۔ تم خواہ کہیں بھی رہو، میں ہر پل تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ خلوص بھرے لہجے میں وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن سفیر علی خان کی سماعتیں تو جیسے کچھ سننا ہی بھول گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ کتنی حیرانی سے خوبصورت ایمان ہمدانی کو دیکھ رہا تھا، جو بالکل پاس ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی تھی۔ تب فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر بمشکل دھیمے لہجے میں بولا، وہ میرا ایک پروگرام شروع ہونے والا ہے، مجھے اس میں شرکت کرنی ہے، میں چلتا ہوں ایمان جی، آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ حیران سی ایمان ہمدانی وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے، ڈوبی جب دل کی نیا، سامنے تھے کنارے، یوں تو دنیا بسے گی، تنہائی پھر بھی ڈسے گی، جو زندگی میں کمی تھی وہ کمی تو رہے گی، ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے۔ در سے نرحال غم سے ڈوبی آواز میں پل کے مندے وہ ارد گرد سے قطعی بے نیاز ہو کر گا رہا تھا، اور نیچے اس کے ہزاروں مداح جیسے اس کی آواز کے سحر میں جکڑے جا رہے تھے۔ اس کا انداز اتنا بکھرا ہوا تھا کہ بہت سی لڑکیاں تو باقاعدہ رو بھی پڑی تھی، لیکن وہ کسی کی سمت نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہے سبھی کچھ جہاں میں، دوستی ہے وفا ہے، اپنی ہی کم نصیبی، ہم کو نہ کچھ بھی ملا ہے، ہم تھے جن کے سہارے، وہ ہوئے نہ ہمارے۔ میوزک ہال کے ساکت ماحول میں اس کی پردرد آواز سریلی گھنٹیوں کی مانند گونج رہی تھی۔ کتنی نگاہیں تھیں جو اشتیاق سے اس پر جمی ہوئی تھی، کتنے ہی دل تھے جو اس سے محض آٹوگراف لینے کے لیے مچل رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز اپنے ہی غم میں چور گنگنا رہا تھا، اور اس کے اس انداز پر اس کے مداحوں کی گویا جان نکل رہی تھی۔ پھر جب شو کے ختم ہونے کے بعد وہ میوزک ہال سے باہر آیا تو لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جس نے اسے اپنے گھراؤ میں لے لیا۔ لڑکیاں اس کے دیدار کے لیے مچلی جا رہی تھی، لیکن وہ سب سے ایکسکیوز کرتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ دل کا درد تھا کہ تھم ہی نہیں رہا تھا، آنکھیں آنسو تھے کہ روکے نہ روک رہے تھے۔ کیسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ لاکھوں لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو ایک دم اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ گو درد کے ساتھ اس کا پرانا واسطہ رہا تھا۔ یہ کوئی سال دو سال کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پچھلے 27 سالوں سے وہ دکھ سے منسلک رہا تھا۔ شاید اس وقت سے ہی کہ جب شعور سنبھالنے پر اسے یہ معلوم پڑا کہ وہ لاوارث خانے میں پلنے والا ایک لاوارث وجود ہے، ایک ایسا لاوارث وجود کہ جس کی ولدیت کے خانے میں کسی عورت یا مرد کا کوئی نام ہی درج نہیں تھا۔ لاوارث خانے میں ہی اسے کسی نے بتایا تھا
کہ جب وہ محض 3 یا 4 سال کا تھا تو کوئی عورت اسے لاوارث خانے کی سیڑھیوں پر روتا چھوڑ کر گئی تھی اور وہ پوری رات روتے روتے وہیں لاوارث خانے کی سیڑھیوں پر سو گیا تھا۔ صبح جب خاکروب جھاڑو دینے آیا تو اس نے ادارے والوں کو اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی تھی، اور تب سے زندگی کے 19 سالوں تک وہ لاوارث خانے کے تکلیف دہ ماحول میں ہی پلتا رہا تھا۔ پھر جب اس زندگی سے دل اچاٹ ہو گیا تو وہ لاوارث خانے سے نکل آیا اور ایک ورک شاپ میں مزدوری کرنے لگا۔ وہیں اس نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر اس نے 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر لیا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اردو کو جاننا وہ کافی حد تک لاوارث خانے میں سیکھ چکا تھا۔ پھر ورک شاپ کا مالک بھی بہت رحم دل تھا۔ اس نے کبھی سفیر علی خان کی ترقی کی راہ میں بے وجہ روڑے نہیں اٹکائے اور اسے ہر ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں رہنمائی فراہم کرتا رہا۔ پھر جس وقت اس نے انٹر کا امتحان بھی کلیئر کر لیا اور اپنا کام بھی اچھی طرح سے سیکھ گیا تو ایک روز اچانک ہی ایمان کے پاپا احمد ہمدانی صاحب سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ اس کی شرافت اور محنت سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ورک شاپ والے سے تمام معاملات طے کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ہمدانی ہاؤس ہی لے آئے۔ لیکن یہاں بھی بد نصیبی نے سفیر علی خان کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے سر پر سے احمد ہمدانی کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تاہم اس عرصے میں وہ بری طرح سے ایمان ہمدانی کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ گھنے اور لمبے بالوں والی وہ پیاری سی لڑکی پہلی ملاقات میں ہی اسے بے قرار کر گئی اور وہ ہمدانی ہاؤس میں بسر ہونے والی پہلی رات کو ہی دیر تلک اس کے بارے میں سوچتا رہا اور اس کی باتیں یاد کر کر کے خود ہی مسکراتا رہا۔ تاہم اس کا سامنا ہونے پر وہ اپنی ذات پر سنجیدگی اور لاتعلقی کا خول چڑھا لیتا تاکہ گستاخ آنکھیں دل کی بے قراریوں کا حال اس پر کھولنے سے باز رہیں۔ ورنہ جس روز وہ شاپنگ ہال کے سامنے پھسل کر گری تھی اور سفیر علی خان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا تھا، اس روز پوری رات اسے اپنے ہی وجود سے اٹھنے والی خوشبو بے قرار کرتی رہی۔ اس پوری رات اس نے بے شمار خواب دیکھے اور دل کی بے تاب دھڑکنوں کا شور سنا۔ پھر اگلے روز جب وہ بارش میں بھیگ کر بخار کا شکار ہو گیا تھا اور ایمان نے اسے زبردستی بستر پر لٹا کر اپنا سرد ہاتھ اس کی جلتی پیشانی پر دھرا تھا، اس وقت ایک عجیب سی راحت اس کے اندر تک اتر آئی تھی اور دل کی بے قراری اس نہج تک پہنچ گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہ پایا۔ عجیب سرشاری اور بے بسی کی کیفیت تھی۔ لاکھ وہ دل کو سمجھاتا، اپنی حیثیت اور ایمان ہمدانی کا مرتبہ باور کراتا، لیکن پگلا دل اپنی ہی بات منوا رہا تھا۔ تب نرحال ہو کر اس نے اپنے آپ کو پیاری سی ایمان ہمدانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ورنہ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی پھر اس کی تیمارداری وہ بھلا کیسے یہ آسان گوارا کر سکتا تھا، جبکہ اس میں پرخلوص ایمان ہمدانی کی رسوائی کا خدشہ بھی تھا، لیکن دل تھا کہ یہ نزاکتیں سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ نتیجتاً وہ اسے اپنی خدمت کرنے سے روک ہی نہ پایا، یہاں تک کہ خواب لمحوں کا اختتام ہو گیا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن بے رحم زندگی پہلی مرتبہ اسے جس لڑکی کے سامنے لائی وہ اسے دیکھ کر گویا خود کو ہی بھول گیا۔ تبھی تو خواہ کتنی ہی تکن، کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی قربت کا کوئی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن قربتوں کے یہ لمحے بھی بھلا دیر تلک کہاں گرفت میں رہ سکے تھے اس کی، اور وہ ایک مرتبہ پھر عرش سے فرش پر آ گیا تھا۔ گو آج اس کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ آج کروڑوں لوگ تھے جو اس کی ہنسی کے ساتھ ہنستے تھے اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر آنسو بہاتے تھے۔ گو آج لاکھوں ہاتھ اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ صرف ایک لڑکی کو کھو دینے کا تصور اسے ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی ایک دم اکیلا کر رہا تھا، اور یہ اکیلا پن آج آنسو بن بن کر اس کی آنکھوں سے بہہ بھی رہا تھا۔ شب کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ ارد گرد سڑکوں پر لوگوں کی چہل پہل میں قدرے کمی آنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے سردی کا احساس بھی بڑھ رہا تھا، جبکہ دور آسمان پر ہزاروں تاروں کی جھرمٹ بھی جگمگاتا چاند اس کے اکیلے پن پر مسکرا رہا تھا۔ دل کا درد تھا کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ بے بسی کے شدید احساس سے مغلوب نہ جانے کتنی دیر تلک گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ کتنی بے بسی تھی کہ آج جس کی محبت یوں اسے بے حال کر رہی تھی وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنے دل کی داستان ہی نہیں سنا سکتا تھا۔ اس رات ایک مرتبہ پھر اس نے بہت آنسو بہائے تھے، تبھی اگلے کچھ روز تک اس کی طبیعت نرحال رہی تھی۔ اپنوں میں مجھے کوئی بھی اپنا نہیں ملتا، اس بھیڑ میں لوگوں کو شناسا نہیں ملتا، حالات کے چکر میں پھنسی ہے میری کشتی، ساحل پہ پہنچ کے بھی کنارہ نہیں ملتا۔
कैप्टन शुजा अफंदी गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका था और इसी सिलसिले में उसने अपने ख़ास अहबाब के लिए एक शानदार पार्टी अरेंज की थी, जिसमें हमदानी हाउस के मकीनों की शिरकत भी लाजमी थी। ईमान की कैप्टन शुजा अफंदी से शनासाई बहुत पुरानी थी। आज से तकरीबन 10-11 साल कबल, जब वो महज 13-14 साल की थी, तो शुजा अक्सर उनके घर आता जाता रहता था, कभी तालीम में हेल्प के लिए तो कभी खेलों से मुतल्लिक बातचीत के लिए। वो हमेशा अहमद हमदानी साहब को ही पकड़ता था और उन्हें भी शुजा से बहुत लगाव था। तभी हर बार वो अपनी अहम से अहम मसरूफियत को पसे पुश डालकर उसकी तरफ मतवज्जे हो जाता था। बचपन में जब जब ईमान का सामना शुजा से होता था, वो हमेशा उसे देखकर अहमद हमदानी के पीछे छुप जाती थी। न जाने कोई डर था, झिझक थी या कुछ और, ताहम वो हमेशा खुबरू से शुजा अफंदी का सामना करने से कतराती थी। न जाने क्यों उसे देखते ही दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती थी, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक उठते, हाथ पांव फूल जाते और हथेलियां पसीने से भीग जाती। बहुत दिनों तक अपनी कैफियत से वो खुद भी बेखबर रही थी, ताहम जल्दी उस पर यह राज मुनकशिफ हो गया कि शुजा अफंदी उसे अच्छा लगने लगा। वो बेख्तियारी ही सही, लेकिन उसके बारे में संजीदा होने लगी। इस खूबसूरत राज के मुनकशिफ होने के बाद तो उसका हाल और भी बुरा हो गया और वो तसव्वुर में ही शुजा के मुतल्लिक सोचकर बेहाल हो जाती। ऐसे ही एक रोज़ जब वो अपने लॉन में चंबेली का पौधा लगा रही थी और उसके दोनों हाथ मिट्टी में लथड़े हुए थे कि अचानक कहीं से शहद की मक्खियों का झुंड आ गया और वो उनसे घबराकर जो भागी तो पोर्च के करीब बेहद खूबसूरत से शुजा अफंदी की तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आते आते बची। वो तो खुदा का करम हो गया कि शुजा ने फ़ौरन ब्रेक पर पाँव रख दिए थे, वरना बदहवास ईमान हमदानी का कुचले जाना लाजमी था। तब ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था, जबकि पहले से खौफज़दा ईमान हमदानी मज़ीद नर्वस हो गई। ये क्या तमाशा था ईमान, अभी अगर तुम कुचली जाती तो? अपना सख्त हाथ उसके नाजुक से वजूद में गाड़े वो दुरुस्तगी से पूछ रहा था, जबकि मुजरिम बनी खड़ी ईमान हमदानी की निगाह उठाकर उसकी सिम देखना गोया अजाब हो गया। फिर उसी पर शैतानी मक्खियाँ बुनबुनाई हुई वहाँ भी पहुँच गई और उन मक्खियों को अपने सर पर मंडलाते देखकर चीखते हुए वो शुजा अफंदी से ही लिपट गई। उस वक्त मारे डर के उसका बुरा हाल था और वो बेरी के पत्ते की मानिंद कपकपा रही थी, जिस पर बेसाख्ता ही संजीदा सा शुजा अफंदी धीमे से मुस्कुरा दिया। फिर मक्खियों के वहाँ से टलते ही उसने आहिस्तगी से ईमान हमदानी को खुद से अलग किया और उसकी खौफज़दा सी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत से देखते हुए बोला, भाई वाह, इन जादू की मक्खियों ने तो कमाल कर दिया। अब देखो ना, कहाँ तो तुम मेरा सामना करने पर भी आमादा नहीं थी और कहाँ अब खुद ही मचल कर मेरी बाहों में आ छुपी। हाउ वंडरफुल। साफ उसका मजाक उड़ाते हुए वो शरारत से मुस्कुराया था, जिस पर ईमान ने घूर कर उसकी सिमत नाराज़गी से देखा। फिर तपे व लहजे में शट अप कहकर वहाँ से भाग गए, जबकि मसरूर से शुजा अफंदी के बुलंदो बांग कहके ने दूर तक उसका पीछा किया। उसी तरह एक रोज़ जब वो लाउंज में बैठी अपने नोट्स की तैयारी कर रही थी, तो वो दबे पाँव चलता बिना आहट किए उसके सर पर आ खड़ा हुआ। फिर लहजे को हर दर्जा सीरियस बनाते हुए वो उससे मुखातिब हुआ, ये लो ईमान, अंकल ने तुम्हारे लिए गोल्ड की रिंग भेजी है, कह रहे थे घर जाते हुए तुम्हें पकड़ा दूँ, लो पकड़ो इसे। अपने काम में मशगूल सादा सी ईमान के लिए तो उसकी बेवक्त आमदी अचंभे का बायस थी, कुछ के उसकी गैर मतवक्का बात। ताहम फिर भी उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, जिस पर खुबरू से शुजा अफंदी ने अगले पल जिंदा काकरोच रख दिया, जिसे देखकर ईमान की तो चीख निकल गई और वो हाथ चटक कर फ़ौरन सोफे पर चढ़ गई, जबकि शुजा खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर ज़मीन पर बेयारो मददगार चलते हुए कॉकरोच को उठाकर ईमान पर फेंकने लगा। उसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया। वो तो सच शुक्र के घर में उस वक्त कोई नहीं था, वरना न जाने शुजा का ये मजाक क्या रंग लाता। ओह माय गॉड, क्या अजीब सी हो तुम भी, भला ये छोटा सा कॉकरोच तुम जैसी ऊंची लंबी दोशेज़ा को कितना निगल सकता है, खुद ही सोचो तुम। उसे चीख चीख कर रोते देखकर वो बेहद महजूज होते हुए बोला था, जबकि ईमान अभी तक सोफे पर चढ़ी कांप रही थी। ईमान, फॉर गॉड सेक यार, नीचे उतरो और मेरे लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। आई प्रॉमिस अब मैं दोबारा तुम्हें तंग नहीं करूँगा। कॉकरोच फेंक कर हाथ झाड़ते हुए उसने सुलझो अंदाज में कहा था, लेकिन खामोश खड़ी ईमान ने अब भी उसके हुक्म की तामील नहीं की, तो वो चिढ़कर आगे बढ़ा। फिर उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाकर नीचे ज़मीन पर उतार दिया। कम ऑन, चलो चाय बनाओ मेरे लिए। मुझे चाय बनानी नहीं आती। उसके हुक्मी अंदाज पर बामुश्किल ईमान ने लब खोले थे। जवाब में वो एक खफा सी नज़र उस पर डालते हुए वापस पलट गया। फिर थोड़ी दूर जाकर वापस पलटा और ईमान की तरफ बगौर देखते हुए तेज़ लहजे में बोला, ईमान
تمہارے پاؤں میں کاکروچ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایمان پھر سے چیخ کر صوفے پر چڑھ گئے، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلاتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ یادوں کی پٹاری میں ایسی کتنی ہی دل فریب یادیں تھیں جو خوبرو سے، شجاع افندی سے جڑی ہوئی تھی۔ ایمان کو لاکھ بلا کر بھی وہ دن، وہ لمحے کبھی نہیں بھولتے تھے کہ جب اس کے خوابوں کا راجکمار شجاع افندی اپنے والدین کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان سے ناروے شفٹ ہو گیا اور پیچھے وہ روتی سی سکتی رہ گئی۔ وہ تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے اکیلے پن اور اداسی کا خیال کرتے ہوئے اس کے پاپا نے سفیر علی خان کو اپوائنٹ کر لیا، ورنہ شاید وہ شجاع کی جدائی کو اپنے جیون کا روگ ہی بنا لیتی، کیونکہ اس نے ناروے جا کر ان لوگوں سے بہت کم رابطہ رکھا تھا، یہاں تک کہ احمد ہمدانی صاحب کی رحلت پر بھی وہ پاکستان نہیں آیا تھا۔ اور یہیں سے ایمان کے دل میں شجاع افندی کے لیے سرد موری کی دراڑ پڑی تھی، جسے ایک مرتبہ پھر اس کے چچا پاٹنا چاہ رہے تھے، اور وہ سوچ سوچ کر مسلسل الجھ رہی تھی۔ ایمان، کہاں ہو بیٹی؟ کیا شجاع کی پارٹی میں نہیں چلنا؟ وہ کھوئی کھوئی سی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی دور آسمان پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جب نورین بیگم کی میٹھی آواز کانوں میں پڑی اور وہ چونک کر اپنے حواس میں واپس لوٹ آئی کہ جب سے اس نے اپنی جائیداد سے متعلق چپ سادھی تھی، تب سے ہی اس کے چچا اور چچی دونوں کا رویہ اس کے ساتھ بے حد مشفقانہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے ایمان بیٹی، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اسے سادہ سے حلیے میں خاموش پا کر وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ جواب میں ایمان نے سرسری سے انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولی، میرا دل نہیں چاہ رہا آنٹی، پلیز آپ لوگ ہی چلے جائیے۔ ارے ایسے کیسے چلے جائیں؟ اس نے اسپیشلی تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آنٹی، کوئی لیکن ویکن نہیں، ہری آپ 2 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی نکلواتی ہوں۔ اس کی کسی بھی قسم کے احتجاج کو یہ اکثر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے قطعیت سے کہا، پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تو مجبوراً ایمان ہمدانی کو تیار ہونا ہی پڑا۔ پھر جس وقت وہ لوگ شجاع افندی کی شاندار پارٹی میں پہنچے، محفل اپنے عروج پر تھی اور وہ دور دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑا کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ گزرتے وقت نے اسے مزید حسن اور وجاہت کے عطا کی تھی، اور اس وقت وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں حد درجہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ 8-10 سال کے طویل عرصے کے بعد اسے دیکھ کر ایمان ہمدانی کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھی، جبکہ پورے جسم پر ایک عجیب سا لرزہ طاری ہو کر رہ گیا۔ تبھی وہ اپنے قدم مزید آگے نہ بڑھا پائی اور وہیں رک کر ٹکر ٹکر محویت کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، جو اب توصیف ہمدانی اور نورین بیگم کو سامنے پا کر خوشی سے کھل اٹھا تھا اور قدرے مضطرب نگاہوں سے ان کے ساتھ کسی اور وجود کو بھی تلاشنا چاہا تھا۔ تبھی قدرے بدگمان سے ایمان ہمدانی کے سارے شکوے گلے ایک ساتھ دم توڑ گئے اور وہ پرسکون ہو کر دھیمے سے مسکرا اٹھی۔ تو تم آج بھی مجھے بھلا نہیں سکے شجاع، تمہیں آج بھی میری تلاش ہے، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ ہاں یہی سچ ہے۔ نہایت سرشاری کے عالم میں آپ ہی آپ، اس نے سوچا تھا۔ پھر ایک دھیمی سی مسکان اگلے ہی پل اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ عین اسی پل خوبصورت سے شجاع افندی کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ سب سے ایکسکیوز کرتا بڑی بےتابی سے اس کی سمت بڑھا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو ایمان؟ عین اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس نے اپنائیت سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ جو اس کی شخصیت کے سحر میں بری طرح سے کھو گئی تھی، ایک دم چونکتے ہوئے قدرے غائب دماغی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں، خود ہی دیکھ لو۔ اس کے گمسم سے انداز پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا، جبکہ ایمان نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ایمان، آر یو اوکے؟ اسے خاموش پا کر وہ قدر فکر مندی سے بولا تھا۔ جواب میں مضطرب سی ایمان ہمدانی نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم بہت بدل گئی ہو ایمان، کم از کم بچپن میں تو تم بالکل ایسی نہیں تھی۔ یقیناً احمد انکل کی جدائی نے تم پر گہرا اثر ڈالا ہے نا؟ وہ چپ رہنا کہاں جانتا تھا، تبھی ایک اور سوال داغ دیا اس پر۔ جواب میں گمسم سی ایمان ہمدانی نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں سر ہلا دیا، فار گاڈ سیک یار، کچھ تو بولو، کوئی تو بات کرو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ مجھے 11 سال کے بعد بھی اپنے سامنے پا کر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے ایموشنل لہجے پر فوراً ہی سر اٹھاتے ہوئے اس نے وضاحت کی تھی۔ جواب میں وہ اس کی معصومیت پر کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر قدرے سنبھل کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آئی ایم سوری ایمی کہ میں چاہ کر بھی پچھلے 11 سالوں میں تم سے کوئی رابطہ نہ رکھ سکا۔ ایکچولی حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے کہ میں الجھ کر رہ گیا۔ نیا ملک، پھر تعلیمی مصروفیات، بعد میں پاپا کی علالت کے بعد ان کے کاروبار کی دیکھ بھال، غرض کے 1000 جھمیلوں میں جان الجھ گئی تھی۔ بہرحال
توصیف انکل کی معرفت مجھے احمد انکل کی اچانک ڈیتھ کا پتہ چلا تھا۔ تم یقین کرو ایمان، مجھے جتنا دکھ خود اپنے پاپا کی رحلت سے ہوا ہے، اتنا ہی دکھ احمد انکل کی اچانک وفات کا سن کر ہوا۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے، میں کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، جبکہ خاموش کھڑی ایمان کی جھیل سی آنکھیں لباب آنسوؤں سے بھر آئی۔ یہ کیا ایمان، تم اب بھی رو رہی ہو؟ دیکھو اب تو میں آ گیا نا، اب میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ایمان کی نم پلکیں دیکھ کر بہت اپنائیت کے ساتھ اس نے کہا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی بھیگی پلکیں صاف کر کے وہ دھیمے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے فرینڈ سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ زندگی ایک دم سے ہی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ نیلے پانیوں کا سفر اب اس کی مسرتوں کا عنوان بن گیا تھا اور وہ بات پہ بات مسکرانے لگی تھی۔ اس روز شجاع کا ارادہ اسے مووی دکھانے کا تھا، لیکن ایمان کو چونکہ فلموں سے قطعی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا اس نے فلم دیکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی وہ اسے لے کر سفیر علی خان کی میوزک ہال میں چلا آیا، جہاں اس وقت اس کے مداحوں کی ایک لمبی قطار ٹکٹ ملنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اوہ گاڈ، یہاں اتنی لمبی قطار دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اگلے 3-4 گھنٹوں تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ لگتا ہے ہمیں واپس گھر ہی چلنا پڑے گا۔ ویسے بھی سفیر علی خان کو دیکھنا اور گاتے ہوئے سننا بھلا اتنا سہل کہاں ہے؟ عجیب غضب کا سنگر ہے یار، جب بھی کچھ گاتا ہے سننے والوں کا قرار لوٹ لیتا ہے، مدہوش کر دیتا ہے انہیں۔ ویسے تم نے تو اسے سنا ہی ہوگا، ہے نا؟ وہ سفیر علی خان کا بہت بڑا فین لگ رہا تھا۔ تبھی اس کی تعریف میں رتب السان اس نے اچانک ایمان سے پوچھا تو وہ قدرے گڑبڑا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے قطعی لہجے میں بولی، نہیں، مجھے میوزک سے کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے میں نے کبھی اسے نہیں سنا۔ اوہ مائی گاڈ، بہت عجیب لڑکی ہو تم بھی، کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے تمہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ قدرے چڑھ کر بولا تھا۔ جواب میں خاموشی کھڑی ایمان ہمدانی دھیمے سے مسکرا کر رہ گئے۔ عین اسی لمحے سفیر علی خان کی گاڑی ان کے قریب سے گزری اور اگلے 5 منٹ میں میوزک ہال کا سربراہ ہاتھ میں پاس لیے ان سے کہہ رہا تھا، میڈم اندر پروگرام شروع ہونے والا ہے، یہ پاس لیجیے اور جلدی سے تشریف لے آئیے، فرسٹ لائن میں آپ کی سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔ ایمان سفیر علی خان کے اس اقدام سے جتنی جذبوز ہوئی تھی، اتنا ہی شجاع افندی کی آنکھیں حیرت و مسرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تاہم اس نے وقت ضائع کیے بغیر جلدی سے ایمان کا سرد ہاتھ تھاما، پھر ہال کے سربراہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اسی کی ہمراہی میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا، جو اسٹیج کے بالکل قریب تھی اور جہاں اس وقت مختلف جگمگاتی روشنی آنکھوں کو چندھا رہی تھی۔ دوستو، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر کسی کو چاہتا ہے اور ضرورت پڑنے پر خدا سے رو رو کر اپنی محبت کے اصول کی دعائیں بھی مانگتا ہے، اور پھر جب وہ بزرگوں برتر اس کی دعائیں سن لیتا ہے تو مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، وہ ہواؤں میں اڑتا ہے اور پھولوں سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب کسی کو اس کا محبوب نہیں ملتا تو اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو درد کے دریا میں ڈوب کر بکھر جاتا ہے۔ پھر اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے ہر پل ہر لمحے صرف ایک ہی آواز آتی ہے کہ دل دیتا ہے رو رو دہائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے، بڑی مہنگی پڑے گی یہ جدائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے، کچھ تو پیار نے پاگل بنایا اور کچھ زندگی نے بھی ستایا، خوب اپنی ہوئی جگ ہنسائی، کسی سے کوئی پیار نہ کرے۔ درد کے سر میں ڈوب کر پلکیں موندے وہ دونوں ہاتھوں میں مائک تھامے وہ قطعی دیوانگی کے عالم میں گنگنا رہا تھا، جبکہ ہال میں جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کی اسٹیج آمد پر ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک دم سے ہی سناٹا چھا گیا۔ ایمان کو وہ بہت کمزور اور بکھرا ہوا سے دکھائی دیا، آنکھوں میں پھیلی سرخی اور چہرے پر ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیپ اس کے اندر کا حال بخوبی اجاگر کر رہی تھی، لیکن اسے تو جیسے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پھر جس وقت اس نے اپنا گیت ختم کیا، سحر میں ڈوبے لوگوں کا جوش و خروش ایک دم سے ہی جاگ اٹھا اور پورا ہال تالیوں اور سیٹیوں کی پرزور آواز سے گونج اٹھا۔ مختلف لڑکیاں اور منچلے لڑکے دیوانہ وار اسٹیج کی طرف لپکے۔ اسی اثنا میں کوئی دیوانہ ایمان کے نازک سے پاؤں پر چڑھ گیا، وہ دل سے بلبلا کر اٹھ گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ سفیر علی ہزاروں لوگوں کے جھرمٹ کو چیرتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، پھر اس کے قریب پہنچ کر ایک زبردست تمانچہ اس لڑکے کے رسید کر دیا کہ جس نے بے خبری میں ایمان ہمدانی کے پاؤں پر چڑھنے کی گستاخی کی تھی۔ شجاع اس کے بالکل قریب تھا، لیکن وہ اس کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکا، جبکہ سفیر علی خان نے دور اسٹیج پر ہزاروں لوگوں کے جھرمٹ میں ہوتے ہوئے بھی اس پر سے ایک پل کے لیے بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ یو اسٹوپڈ، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے، کتنی زور سے آپ نے میرا پاؤں دبایا ہے۔ وہ تو ابھی اس کے تمانچے سے ہی حیران ہو رہی تھی کہ اس پر اس کے الفاظ نے اسے مزید شوق لگا دیا۔ تبھی اس نے اپنا رخ
گو مگو کی کیفیت میں کھڑی ایمان ہمدانی کی طرف کیا، پھر کچھ پل نم آنکھوں سے اس کی سمت پر غور دیکھا تو وہ کنفیوز ہو کر رخ پھیر گئی کہ شجاع ہمدانی کی موجودگی میں ہزاروں لوگوں کے بیچ تماشا بننا اسے قطعی گوارا نہیں تھا۔ ٹھیک اسی پل سفیر علی خان پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر بکھراتے ہوئے تھوڑا سا جھکا تھا اور وہ جی جان سے کام کر اس کی سمت دیکھنے لگی تھی، جو اب عین اس پر جھکے بظاہر اس کے برابر والی لڑکی سے سرگوشیانہ انداز میں کہہ رہا تھا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو۔ لڑکی تو گویا اتنے بڑے سنگر کے اس خصوصی التفات پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، تب بھی حیرانی سے آنکھیں پھیلائے خوشی سے بے حال لہجے میں کہا تو سفیر نے ایک مسکراتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا، پھر بڑے اجنبی سے انداز میں شجاع افندی کو قطعی اگنور کرتے ہوئے اس نے دھیمے سے خاموش اور ہراساں کھڑی ایمان سے ایکسکیوز کیا اور بڑے بڑے سٹیپ اٹھاتا اگلے ہی پل سٹیج کے اس پار غائب ہو گیا۔ تیرے درد سے دل آباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا، جانے وفا تجھ کو کیا دیں، دل کہہ رہا ہے دعا دیں، ارماں بجھے ہیں سپنے دعا ہیں، مر مر کے ہم تو زندہ یہاں ہیں، بے خودی میں ہم کھو گئے، پھر جدا تم سے ہو گئے، چاہت کا جہاں برباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا، کچھ یاد رہا۔ دن کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب سفیر علی خان کے دیدہ زیب بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی اس کے دل چھو لینے والی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی اور وہ سر جھٹک کر اس کے بستر کے قریب چلی آئی، جہاں وہ تیز بخار میں بے حال پڑا گنگنا رہا تھا اور ساتھ میں بری طرح سے رو بھی رہا تھا۔ سیفی! ایمان کی مدھم سی پکار جو ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھول دیں، پھر قطعی بے یقین لہجے میں پلکیں چپک چپک کر اس کی وہاں موجودگی کا یقین کرتا رہا، اور جب نگاہوں کو اچھی طرح سے اس خوبصورت حقیقت کا یقین ہو گیا تو فرحت مسرت سے بے حال اگلے ہی پل ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایمان جی، آپ یہاں میرے غریب خانے پر، یہ کمال کیسے ہو گیا آج؟ باخدا مجھے تو اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ خوشی اس کے روم سے ظاہر تھی، تاہم ایمان نے فقط پھیکی سی ایک مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے اجنبی انداز میں کہا، آنا ضروری تھا سیفی، ورنہ تمہیں میری خوشیوں میں شامل نہ ہونے کا ایک اور بہانہ مل جاتا۔ اس کے عجیب سے لہجے پر نڈھال سے سفیر علی خان نے کسی قدر چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے اس طرح حیران ہونے پر بے ساختہ ہی کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم بھی نہ سیفی، بس ایک دم بدھو ہی ہو۔ ارے پاگل، میری شادی طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے تقریب ارینج کی جا رہی ہے، دیکھو تمہیں ہر حال میں آنا ہے، اگر تم نے کوئی عذر تراشا تو میں سچ مچ تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ نہایت سرشار لہجے میں شگفتگی سے کہتے ہوئے وہ کتنی پرسکون دکھائی دے رہی تھی، جیسے سارے جہان کی خوشیاں سمٹ کر اس کے پاؤں تلے آ گئی ہوں۔ لیکن اسی پل نہ جانے کیوں سفیر علی خان کا دل بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا، پا لینے کی مہم سی امید کا آخری دیا بھی گل ہو گیا، آنکھیں یکدم ہی دھندلا گئی، جبکہ سماعتوں میں جیسے سناٹے اتر آئے۔ اس روز پہلی مرتبہ اسے ایمان ہمدانی کے سامنے اپنا بھرم رکھنا دشوار ہو گیا اور وہ پھر سے بے آواز رو پڑا۔ سیفی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ وہ پریشانی تو ہو گئی تھی، تبھی سفیر نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی، پھر بامشکل مسکراتے ہوئے بولا، یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں ایمان جی، آپ کو آپ کی محبت مل گئی، اس سے وابستہ ساری خوشیاں مل گئی، تو بتائیے بھلا میں آپ کی خوشی میں خوش کیوں کر نہیں ہوں گا؟ واقعی یہ بات تو ہے، ویسے اب تم بھی جلدی سے اپنی محبت کو منا لو سیفی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فقط آنسو بہاتے ہی رہ جاؤ اور تمہاری محبت کسی اور کا نصیب بن کر تم سے بچھڑ جائے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ قطعی پرخلوص لہجے میں اپنائیت سے اس نے کہا تھا۔ جواب میں درد سے بے حال سفیر علی خان نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے ہاں، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، وہ اس روز میں نے تمہاری ہی نوازش پر تمہارا جو شو دیکھا تھا نا، بہت اچھا تھا۔ میرے ہونے والے میاں جی تو بہت بڑے فین ہیں تمہارے، لیکن میں نے مصلحت کے تحت ان کو کبھی نہیں بتایا کہ میں تمہیں اتنا قریب سے جانتی ہوں، اور تو اور میرے انکل کے دونوں بچے جو نیو یارک پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور خاصے نکچڑے ہیں، وہ بھی تمہیں بہت پسند کرتے ہیں سیفی، تم نے تو واقعی آکاش کو چھو لیا۔ اس کے سادہ سے لہجے میں سفیر علی خان کے فن کے حوالے سے حد درجہ ستائش تھی، تبھی ایک بے جان سی مسکراہٹ سفیر علی خان کے افسردہ لبوں پر رینگ گئی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور شادی میں ضرور آنا۔ اوکے۔ اگلے پل اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے اس نے مصروف انداز میں کہا تھا، پھر ایک پرخلوص سی مسکراہٹ اس کے نڈھال سراپے پر ڈالتے ہوئے وہ اس کے بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔
وقت تیزی سے اپنی مسافریں طے کر رہا تھا اور بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب ہمدانی ہاؤس میں شجاع افندی اور ایمان ہمدانی کی شادی کی شہنائیاں گونج اٹھی۔ رنگا رنگ کمکموں اور خوبصورت پھولوں سے سجا شاندار ہمدانی ہاؤس دید کے قابل نظر آ رہا تھا۔ کوئی اس وقت ایمان ہمدانی کے دل سے پوچھتا کہ وہ کیسے سرشار تھا، کیسے دونوں جہاں کی خوشیاں سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ مسکراہٹیں، وہ زندہ ہونے کا احساس جو احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد مفقود ہو چکا تھا، اب پھر سے زندہ جاوید ہو گیا، اور وہ بات بے بات مسکرانے لگی۔ تاہم اس کی ان خوشیوں میں پہلی مرتبہ سفیر علی خان نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور بیماری کا عذر تراش کر ایک انمول گفٹ کے ساتھ معذرت ارسال کر دی، جس سے وہ دل بھر کر اس پر خفا ہوئی اور شادی کے فوراً بعد اس سے 2 ہاتھ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ پھر وہ خوابوں بھری رات بھی آ گئی کہ جس کے لیے ہر نوجوان لڑکی نہ جانے اپنے من میں کیا کیا سوچتی ہے۔ شجاع افندی دوستوں وغیرہ سے فارغ ہو کر تقریباً 2 بجے اجلاء عروسی میں داخل ہوا تھا۔ تب تک اس کی کمر تھک کر تختہ ہو چکی تھی، لیکن وہ ہر قسم کے احساس کو پسے پش ڈالے یوں ہی سر نواڑے بیٹھی تھی، گویا ابھی ابھی لا کر بٹھایا گیا ہو۔ چند محبت سے بھرپور جملوں، تھوڑا سا سراہے جانے کا احساس مچل مچل کر اس کے دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ پھر جب شجاع دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تو گویا اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ شجاع کے ناروے جانے کے بعد اس نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ وہ کبھی واپس پلٹ کر اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا۔ پھر یہ سوچ بھی دل کو مایوس کر ڈالتی تھی کہ اس کا پیار یک طرفہ ہے اور یک طرفہ پیار کی ناؤ قسمت سے ہی کنارے لگا کرتی ہے۔ لیکن آج اس کے جذبوں کی جیت ہو گئی تھی۔ آج 11 سال انتظار کے بعد بالآخر اس نے اپنے محبوب کو پا لیا تھا، اور وہ اسی سرشاری میں مدہوش تھی جب شجاع نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اڑ دیا۔ ویری نائس، سو بیوٹیفل، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو ایمان۔ پرشوق نگاہیں اس کے حسین سراپے پر جمائے وہ قطعی دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اور ایمان کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ سما ہاتھوں میں جیسے امرت کھل گیا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ میں اپنے نصیب پر جتنا بھی رشک کروں کم ہے ایمان، کیونکہ اتنا خوبصورت ہمسفر تو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ بے حد قیمتی بریسلٹ اس کی حنائی کلائی میں پہناتے ہوئے اس نے پھر مدہوش سروں میں سرگوشی کی تھی۔ جواب میں ایک شرمگی سی مسکراہٹ ایمان کے ہمری لبوں پر بکھر گئی، اور اس نے بے حد شرما کر اپنا نازک سا ہاتھ شجاع کے لبوں پر رکھ دیا، جسے اس نے فوراً اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور ایمان کی ایک مرتبہ پھر جان پر بن آئی۔ ایمان، تم کافی تھک گئی ہو نا، پلیز لیٹ جاؤ، زندگی میں ایسی راتیں اور بہت آئیں گی، سو پلیز آرام کر لو، تب تک میں واش لے کر آتا ہوں۔ عین عالم میں مدہوشی میں ایمان کی روشن پیشانی پر مہر محبت ضبط کرتے ہوئے کہا۔ پھر قریبی وارڈروب سے اپنے لیے ایک نیا سوٹ نکال کر اس نے ہنستی مسکراتی ایک نظر حسن کا پیکر بنی ایمان ہمدانی کی طرف اچھالی، اور اگلے ہی پل واش روم میں مقید ہو گیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے رینگ رہا تھا، اور وہ شجاع افندی کے پیار میں پاگل اسی کے سنگ سنگ گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بات بات پر اس کے منہ کی طرف دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے اس کی پسند کے کھانے بنانا، اس کے کپڑے خود پریس کرنا، اس کے جوتوں، موزوں اور ٹائیوں کا پورا خیال رکھنا اسے کتنا اچھا لگتا تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اس کے چچا توصیف ہمدانی صاحب اپنے شیڈول کے مطابق ایمان کی رخصتی کے اگلے ہی ہفتے پاکستان میں اپنی ساری پراپرٹی سمیٹ کر اپنے بچوں کے پاس نیو یارک شفٹ ہو گیا، اور وہ محل جیسے ہمدانی ہاؤس میں شجاع کے ساتھ بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس روز شجاع کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ پچھلے 2-3 روز سے شام ڈھلتے ہی اسے ہلکا سا ٹمپریچر ہو جاتا، اور وہ کچھ کھائے بغیر ہی کمرے میں بند ہو کر رہ جاتا، جس سے ایمان کو بے حد پریشانی لاحق ہو جاتی۔ چنانچہ 2-3 دن شجاع کی ضد کی نظر کرنے کے بعد چوتھے دن وہ بالآخر اسے ہسپتال لانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ڈاکٹر میمونہ سے اس کی اچھی خاصی دعا سلام تھی، لہٰذا ہاسپٹل پہنچنے کے بعد وہ سیدھی انہی کے روم میں چلی آئی، جو غالباً ابھی کسی کیس سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ تاہم ایمان کو دیکھ کر ان کے لبوں پر بڑی پرخلوص مسکراہٹ ابھری تھی، اور انہوں نے ایمان کو گلے لگا کر محبت سے پر انداز میں ویلکم کرنے کے بعد شجاع سے دعا سلام کی۔ پھر اس کا تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد مسکرا کر بولی، یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایمان، تم بھی نا صدا کی وہمی ہو، انکل کے لیے بھی ایسے ہی پریشان رہتی تھی، اور اب شجاع بھائی کے لیے بھی تمہاری فکریں دیکھنے لائق ہے، تھوڑا بیلنس رکھو یار، اس طرح تو تم اپنا نقصان کر بیٹھو گی۔
بالکل، میں بھی پچھلے 3 روز سے ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ سمجھتی نہیں۔ ڈاکٹر میمونہ کے فوراً بعد ہی اس نے اپنی صفائی پیش کر ڈالی تھی۔ جواب میں سر جھکائے بیٹھی پریشان سی ایمان بس دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی کہ واقعی وہ اپنے پیاروں کو معمولی سی تکلیف میں مبتلا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور ابھی وہ اپنی طرف سے نہ جانے کیا کہتی کہ اسی اثنا میں ڈاکٹر میمونہ کے روم کا دروازہ کھلا اور وائٹ یونیفارم میں ڈریس اپ ایک خوش شکل سی نرس کمرے کے اندر چلی آئی۔ پھر ڈاکٹر میمونہ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میڈم وہ کمرہ نمبر 48 کے پیشنٹ سفیر علی خان کو ہوش آ گیا۔ نرس کے الفاظ نے جہاں ڈاکٹر میمونہ کو اطمینان بخشا تھا، وہیں ایمان حمدانی اور شجاع افندی کو بری طرح سے چونکا دیا۔ تبھی شجاع نے فوراً بے قراری کے عالم میں پوچھا، سفیر علی خان کہیں وہ معروف سنگر تو نہیں؟ گمسم سی ایمان حمدانی کی جان اس سوال میں اٹک گئی تھی، جب ڈاکٹر میمونہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بتایا، بالکل یہ وہی سفیر علی خان ہے، عرصے سے اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ایکچولی بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے پرسوں رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو سچ شکر کہ ان کے کسی مداح نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا اور اٹھا کر ہاسپٹل لے آیا، ورنہ ان ممکن تھا کہ پرسوں رات سڑک کے کنارے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ کتنے نشتر تھے میٹھے لہجے والی ڈاکٹر میمونہ کے لہجے میں کوئی اس کا پور گھائل ہو گیا۔ وہ جو کبھی اسے بہت عزیز رہا تھا، وہیں آج زندگی اور موت کی دہلیز پر کھڑا لڑکھڑا رہا تھا اور اسے اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ کتنی خود غرض ہو گئی تھی وہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے؟ اگلے ہی پل شجاع نے بے قراری سے کہا تھا۔ جواب میں ڈاکٹر میمونہ نے اطمینان کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ متوجہ سی ہو کر خالی سے ذہن کے ساتھ ان دونوں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا سوچے گا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، جسے اپنی خوشیوں میں کھو کر اس کا کوئی خیر خبر ہی نہیں رہی۔ اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ خالی سے ذہن کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ شکستہ انداز میں چلتی شجاع افندی اور ڈاکٹر میمونہ کے پیچھے سفیر علی خان کے کمرے تک چلی آئی، جہاں وہ نگاہوں کے سامنے ہی سفید بستر پر پڑا بہت بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت غلافی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، گالوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، کمزوری حد درجہ بڑھ گئی تھی، اور اس کے دونوں گردے تیزی سے نکارا ہو رہے تھے، جبکہ ہر روز اسے معمولی سا ٹمپریچر بھی رہنے لگا تھا۔ اس وقت وہ جس حال میں تھا اسے دیکھ کر ایمان کا دل بری طرح سے تڑپا تھا، اور وہ اس کی سمت دیکھتے ہوئے بے آواز سسک پڑی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا سیفی؟ کون سا روگ لگا لیا تم نے خود کو؟ کیوں زندگی سے دور بھاگ رہے ہو تم؟ مچلتے آنسو کو خاموشی سے پیتے اس نے من ہی من میں اس سے سوال کیا تھا، پھر پلکیں موند کر رو پڑی تھی، جبکہ شجاع اس کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر برجمان اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، اور ڈاکٹر میمونہ اپنے لبوں پر پرخلوص سی مسکراہٹ سجائے اسے اپنے خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھی۔ اسی پر اس پر کھانسی کا دورہ پڑا، اور وہ کھانس کر بے حال ہو گیا، یہاں تک کہ غلافی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئی۔ تب ایمان کا شدت سے دل چاہا کہ وہ لپک کر آگے بڑھے اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے، لیکن افسوس کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکی، اور وہیں کمرے کی دہلیز سے لپٹی دروازے کو پکڑے بے حال کھڑی رہی۔ شجاع اسے کندھوں سے پکڑے سنبھال رہا تھا۔ ڈاکٹر میمونہ فوراً پانی لینے کے لیے لپکی تھی، لیکن وہ اپنے نڈھال سراپے کے ساتھ وہیں کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ تبھی شدت سے کھانستے ہوئے سفیر علی خان کی نگاہ بالکل اچانک ہی اس پر پڑی تھی، اور اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا تھا۔ تب وہ چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کے اندر آئے، پھر بامشکل اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اداس لبوں پر بڑی مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ تبھی وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، میمونہ بتا رہی تھی کہ آپ ڈرنک بہت کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گردوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر آپ اپنا خیال بھی نہیں رکھتے، جبکہ لاکھوں لوگ شب و روز آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ خود میرے شوہر آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں خود پر درد کو اتنا حاوی کر رکھا ہے آپ نے؟ نہایت محتاط لہجے میں گلا کرتے ہوئے وہ کتنی عجیب لگ رہی تھی، کس قدر بے بس اور مجبور، جو اپنے شوہر کے سامنے اسے اپنائیت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا، سر جھکائے وہ ہمیشہ کی طرح تابع دار لہجے میں بولا تھا۔ جواب میں ایمان کے افسردہ لبوں پر مطمئن سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تھینک گاڈ کہ انہوں نے تمہاری بات مان لی ایمان، ورنہ یہ تو کسی کی نہیں سنتے، یہاں تک کہ میری بھی نہیں۔ اگلے پل ڈاکٹر میمونہ نے مسکراتے ہوئے فریش لہجے میں کہا تھا، جس پر شجاع نے کس قدر فخریہ انداز میں ایمان کی طرف دیکھا۔ سفیر صاحب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج یہاں ہم دونوں میاں بیوی کو آپ سے مل کر کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں زندگی میں ایک بار ضرور آپ سے ملوں، اور خدا کے فضل و کرم سے آج میری یہ خواہش پوری ہوئی، جس پر میں ازحد
خوش ہوں، لہٰذا اسی خوشی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی موقع ملے تو پلیز آپ اپنا ایک شو ناروے میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں اور میری وائف اگلے ہی ہفتے ناروے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ خبر تھی یا کوئی طوفان کہ جس نے پل میں ہی نڈھال سے سفیر علی خان کی پوری شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالی خالی سے انداز میں کس قدر بے یقینی کے ساتھ اس نے ایمان کی طرف دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ شجاع، بہت دیر ہو گئی ہے، میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ سفیر علی خان کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر اس نے فوراً شجاع سے کہا تھا، پھر میمونہ سے مل کر قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے، جبکہ وہ گمسم سی نگاہوں میں کچھ پل مزید رک جانے کی التجا لیے بے بسی سے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ زندگی بہت بے رحم ہو گئی تھی، اب تو ایک ایک پل کا بار اٹھانا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان نے اس کا شہر چھوڑا، اس کی سانسیں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اگلے 7 دن چٹکیوں میں گزر گئے۔ شجاع کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی، لہٰذا اسے واپس ناروے جانا تھا۔ پھر ایمان ہمدانی سے اس کی اچانک شادی بھی صرف اور صرف اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس میں اس کے گھر والوں کی قطعی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی شادی کے متعلق انہیں کوئی اطلاع ہی نہیں دی تھی، اور ایمان کو یہ سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ شجاع کو پا لینا تو اسے بھی اتنا ہی عزیز تھا جتنا کہ خود شجاع کو، جس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ایمان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ اور اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ پاکستان میں ایمان کی ساری پراپرٹی سمیٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے ناروے ہی لے جائے، جہاں اس کی پرکشش جاب کے ساتھ اس کی فیملی بھی آباد تھی، اور ایمان کو اس نے بتایا تھا کہ اس کی مما اسے بہت پیار کرتی ہے، لہٰذا وہ اس کی خوشی کے لیے ضرور ایمان کو قبول کر لے گی، لیکن اس سب میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تب تک ایمان کو شجاع کے ساتھ اس کے دوست کے گھر رہنا ہوگا، اور ایمان نے اس کی محبت کے لیے یہ سب کچھ قبول کر لیا تھا، کیونکہ احمد ہمدانی صاحب کی رحلت کے بعد وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، اور اب اس کی سب سے بڑی خواہش ایک بھری پڑی فیملی کے ساتھ رہنا ہی تھی۔ تبھی وہ ناروے جانے کے لیے ازحد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز اتوار تھا اور پیر کو انہیں ناروے کے لیے فرائی کر جانا تھا، لہٰذا وہ شجاع کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر زندگی میں آخری بار سفیر علی خان سے ملنے کے لیے چلی آئی، تاکہ وقت رخصت وہ اسے ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے کی تنبیہ کر سکے اور اس کی بے پرواہیوں پر اسے خوب ڈانٹ سکے۔ سو گیٹ پر چوکیدار سے سفیر علی خان کی گھر موجودگی کے بارے میں جان کر وہ سیدھی اس کے بیڈ روم میں چلی آئی کہ سفیر گھر پر اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا، اور آج کل تو ویسے بھی اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ اس وقت بے حد حیران رہ گئی جب وہ اپنے کمرے میں بھی موجود نہیں تھا۔ خالی لان، خالی راہداری، خالی لاؤنج، اور اب خالی اس کا کمرہ بھی اس کا منہ چڑھا رہے تھے، جبکہ چوکیدار اس کی غیر موجودگی کا بتا رہا تھا۔ بے حد حیرانی کے عالم میں وہ واپسی کے لیے پلٹی تھی، اور پھر جیسے وہیں پتھر کی ہو گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ کس قدر بے یقینی کے عالم میں وہ ٹیبل پر پڑی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ڈیڈ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہمدانی ہاؤس کے لان میں اس کے کھلکھلاتے ہوئے پوز میں کھینچی تھی۔ بعد میں وہ پوری ریل دھلوانے کے لیے سفیر علی خان کے سپرد کر دی تھی، اور اس نے اگلے ہی روز دھلوا کر پورا البم ایمان کے سپرد کر دیا تھا، اور اس البم میں اپنے نیگیٹو کے ساتھ آج بھی یہ تصویر، چونکہ تم موجود تھی تو پھر یہ یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ نہایت حیرانی کے عالم میں غائب دماغی کے ساتھ صرف ایک پل کے لیے اس نے سوچا تھا، اور پھر اگلے ہی پل جیسے ساری کتھا اس کی سمجھ میں آ گئی۔ مارے غم و غصے کے وہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی کہ اسی پل سفیر نے اپنے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا، اور وہ بفری ہوئی شیرنی کی مانند شدید غصے کے عالم میں اس کی طرف پڑی۔ پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ایک زبردست تمانچہ اس کے گال پر جڑتے ہوئے درستگی سے بولی، یہ سب کیا ہے مسٹر سفیر علی خان؟ بولو، جواب دو، تمہارے کمرے میں میری تصویر کا کیا کام؟ کیسے آئی میری تصویر یہاں؟ مجھے بتاؤ گے تم؟ حلق پھاڑ لہجے میں بھرپور شدت کے ساتھ وہ اس پر چلائی تھی، جبکہ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھے ہونک سے سفیر علی خان کا سر اپنے انتہائی قیمتی راز کے یوں افشا ہو جانے کے بعد آپ ہی آپ مجرمانہ انداز میں جھک گیا۔ ذلیل گھٹیا انسان، میرے ڈیڈ نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، تم پر رحم کھایا، اعتماد کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہاں، تم نے انہی کی بیٹی کے ساتھ محبت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ارے میں بھی کہوں کہ تم ہر وقت میری تابع داری کا دم کیوں بھرتے رہتے تھے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ تمہاری عقیدت نہیں بلکہ غرض تھی۔ تم ہر وقت مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنی بے وقوف تھی میں، تمہاری شرافت سے دھوکہ کھا کر تمہارے اندر کا میلا پن، تمہاری گندی نیت دیکھ ہی نہیں پائی، اور میں ہمیشہ تمہیں اچھا ہی سمجھتی رہی، لیکن پاگل تھی میں۔ تم جیسے لاوارثوں کو ان کی اوقات میں ہی رکھنا چاہیے، ورنہ انگلی کا سہارا پا کر سر پر چڑھ جاتے ہو تم لوگ۔ نہایت تنفر لہجے میں چلاتے ہوئے وہ صفاقی کی آخری حد کو بھی چھو گئی۔
مارے اشتعال کے اس کی چھوٹی سی ناک کی پھنکیں پھول گئی تھی، جبکہ چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تبھی گمسم سے کھڑے سفیر علی خان کے لبوں پر دھرنا دیے بیٹھی خاموشی کا کفر ٹوٹا۔ اس نے صرف ایک نظر ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، سوری، شٹ اپ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی بھی تعلق رکھا جائے۔ اس کے ایکسکیوز کہنے پر پھر سے چلا کر وہ اپنی ہی تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی، جبکہ غم سے نرحال سفیر خان تھکے تھکے سے انداز میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر ان بکھرے ہوئے کاغذی ٹکڑوں کو چننے لگا۔ دل کا درد حد سے سوا ہو گیا تھا، جبکہ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس رات اپنی معصوم محبت کا راز افشا ہو جانے پر ایمان ہمدانی کی نہایت سخت ریاکشن نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ ذہن کے اندر اس کے نوکیلے لفظوں کی باز گشت سے جیسے تیز آندھیاں چل پڑی تھی۔ اس کے دل کا ٹکڑا ٹکڑا لہو لہان ہو کر رہ گیا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو چنتا اور اسے بکھرنے سے سمیٹ پاتا۔ کب یہ سوچا تھا اس نے کہ تقدیر ایک دن اسے یوں رسوا کر دے گی؟ کب ایمان ہمدانی کو آنکھوں اور دل میں بسانے پر اس کا کوئی اختیار رہا تھا؟ نافرمان دل نے تو اس سلسلے میں اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اور وہ جو اسے کھو دینے کے ڈر سے کبھی اس پر اپنی خاموشی محبت کا راز افشا نہیں کر پایا تھا، آج اسی کے ہاتھوں کس قدر رسوا ہو گیا تھا۔ ایمان کی وہ تصویر جو ہمدانی صاحب نے اپنے کیمرے سے خود بنائی تھی اور جسے دھلوانے کے لیے اس کے سپرد کیا تھا، اس نے کیسے منہ زور محبت سے مجبور ہو کر اس کے 2 پرنٹ نکلوا لیے تھے، تاکہ جب بھی موقع ملے وہ جی بھر کر اس پیاری سی صورت کو دیکھ سکے۔ پھر اس کے سامنے تو وہ نگاہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ کہیں وہ اس کی آنکھیں پڑھ نہ لے۔ چنانچہ اس موقع کو گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اس نے بے حد خوشی کے ساتھ وہ تمام تصویریں جو ایمان ہمدانی کی اس کی فیملی کے ساتھ تھی دھلوا کر اس کے حوالے کر دی، تاکہ وہ تصویر جو صرف ایمان کی تھی اور جس میں وہ خوب کھلکھلا کر ہنس بھی رہی تھی، وہ اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی تھی، اور آج تک اسی ایک تصویر نے اس کا ضبط قائم رکھا تھا۔ یہ تصویر اسے بے حد عزیز تھی۔ اس وقت بھی وہ تصویر کو ڈائری لکھنے کے بعد ٹیبل پر ہی بھول کر اوپر ٹیرس پر چلا آیا تھا کہ ایمان ہمدانی کی بے وقت اور اچانک آمد نے اسے ایک مرتبہ پھر عرش سے فرش پر لاپٹ رکھا۔ اس پوری رات وہ جاگتا رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نیند آنکھوں کے قریب نہیں آئی تھی، اور ٹھیک اسی رات ایمان ہمدانی اپنے شوہر شجاع افندی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرزمین پاکستان سے اپنا ہر ناطہ توڑ کر ناروے فلائی کر گئے۔ ناروے میں ایک بالکل مختلف زندگی اس کی منتظر تھی۔ شجاع نے اسے اپنے جس دوست کے گھر ٹھہرایا تھا، وہ گھر تو بہت اچھا تھا، پرسکون بھی تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بے قلی ہمہ وقت اس کا احاطہ کیے رہتی۔ وہ پاکستان اور پاکستان سے وابستہ ہر یاد کو فراموش کر دینا چاہتی تھی، لیکن سد افسوس کہ جتنا وہ پاکستان میں بیتے دنوں کو بھلانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ لمحے اود اود کر اس کے تصورات میں چلے آتے۔ پھر شروع کے 1-2 دن تو شجاع نے اسے بھرپور کمپنی بھی دی تھی، لیکن چند ہی روز کے بعد وہ بھی اپنی مصروفیات میں الجھ گیا، اور یوں وہ اتنے خوبصورت ملک میں جیسے بالکل اکیلی ہو کر رہ گئی۔ ایسے لمحات میں اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کے پیارے پیارے بچے ہوں، جن میں مصروف ہو کر وہ کسی یاد کو قریب پٹکنے نہ دے، لیکن افسوس کہ شجاع نے اس سلسلے میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ ابھی بچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ اپنے ملک جا کر اچھی طرح سے سیٹل ہو جائے، پھر نئی ذمہ داریوں کو قبول کرے گا، اور ایمان کے لیے بھلا اس کی کسی بھی بات سے انکار کہاں ممکن تھا۔ سو چپ چاپ اس کا یہ ستم بھی سر آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس روز بہت عجیب سا واقعہ ہوا۔ وہ مسلسل گھر میں رہ کر شدید بوریت محسوس کر رہی تھی۔ جب شجاع کی غیر موجودگی میں گھر لوٹ کر کے وہ باہر روڈ پر نکل آئے، یہاں کے راستوں سے اسے تھوڑی بہت آشنائی تو ہو ہی چکی تھی، لہٰذا بھٹکنے کا ڈر اب نہیں رہا تھا۔ تب ہی نہ جانے کتنی دیر تک وہ اکیلی یوں ہی چلتی رہی۔ سردی کا احساس اسے بری طرح سے کپ کپا رہا تھا، لیکن وہ جیسے خود سے ہی بے نیاز بنی چل رہی تھی۔ جب ایک سٹاپ پر اس نے شجاع ہمدانی کو دیکھا، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے، وہ ایک لاغر سی عورت اور ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ شاید کچھ خرید رہا تھا۔ اس وقت ایمان ہمدانی کا دل کیسے سناٹوں کی زد میں آیا تھا، یہ کرب صرف وہی عورت جان سکتی ہے کہ جو خود اس مرحلے سے گزری ہو۔ آنکھیں بند، بن بادل برسات برس رہی تھی، قدموں میں جیسے بالکل سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تب ہی گھر واپسی کا راستہ اس نے پورے 1 گھنٹے میں طے کیا، اور گھر آتے ہی بستر میں گھس کر سسک پڑی۔ جو منظر اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی، لیکن شجاع افندی کی محبت پر شک کرنا گویا خود پر شک کرنا تھا اس کے لیے۔
تبھی اس نے اس شخص کی ناک کو کچل دیا اور اس عورت کو شجاع کی کوئی رشتہ دار جان کر بالآخر ذہن سے نکال دیا۔ اس روز اس واقعے کو جھٹلانے کی ہمت تو اس نے کر لی تھی، لیکن اس کے اعصاب اور منظر بھلا نہیں پائے تھے، جس کی وجہ سے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی اور اسی حالت میں کب وہ نیند کی وادی میں پہنچ گئی کچھ خبر نہ ہو سکی۔ اگلے روز صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو شجاع اس کے قریب ہی بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا، جبکہ وہ ابھی تک حرارت محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اٹھ کر بیٹے کی بیٹھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ شجاع، آپ مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملوائیں گی؟ بلیو می، میں یہاں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ وہ بات جو وہ پچھلے بہت سے دنوں سے اس سے کہہ رہی تھی آج پھر سے زبان پر آ گئی، جس پر شجاع نے اخبار سمیٹ کر سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر دونوں بازو گردن کے پیچھے باندھ کر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، بس تھوڑا سا انتظار اور میری جان، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں بھی تمہاری منزل مل جائے گی اور مجھے بھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پالیں گے، پھر تمہیں بڑی بڑی فیملی مل جائے گی اور مجھے میری زندگی۔ لیکن وہ دن کب آئے گا شجاع؟ قدرے ضد چو کر اس نے پوچھا تھا۔ آئے گا میری جان، بہت جلد آئے گا۔ شجاع کی آنکھوں میں عجیب سی مسرت ہلکولے لے رہی تھی، تاہم ایمان نے نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر بند کر لی کہ اب ایک اجنبی دیس میں تنہائیوں کے ساتھ انتظار کی سلیب پر لٹکتے لٹکتے بھی وہ تھکنے لگی تھی۔ وقت اپنی روٹین کے مطابق یوں ہی گزر رہا تھا اور وہ جیسے زندگی کو بے دلی سے گھسیٹ رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شجاع کی اندھی محبت کا جنون اس کے دل سے اتر رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، ہلکا ہلکا سا ٹمپریچر جیسے ہڈیوں میں رچ گیا تھا، تھوڑا سا چل کر ہی بری طرح سے ہانپ جاتی۔ گھر میں کوئی کام بھی کرنے کو من نہیں چاہتا تھا، سونے پر سہاگا کہ شجاع کو بھی اس پر توجہ دینے کی بالکل فرصت نہیں رہی تھی۔ دو تین دن وہ گھر سے باہر رہتا اور پیچھے وہ کرتی رہتی، لیکن وہ اس کے باوجود اس بندھن کو نبھانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے شجاع کو چاہا تھا، خدا سے رو رو کر مانگا تھا، تو پھر اب اس کی بے نیازی سے ہار مان کر کیسے گنوا دیتی اسے۔ اس روز موسم بے حد سہانا ہو رہا تھا، ٹھنڈی سرد ہوائیں موسم کو عجیب سا سرور عطا کر رہی تھی۔ تبھی وہ گھر کو لاک کر کے کچھ شاپنگ کرنے کی غرض سے مارکیٹ چلے آئے اور ابھی سبزی وغیرہ ہی خریدی تھی کہ ٹپاٹپ بارش شروع ہو گئی، لہٰذا اسے باقی کی شاپنگ ملتوی کرتے ہوئے فوری طور پر ہی گھر واپس لوٹنا پڑا۔ سبزی کی بھاری ٹوکری اٹھا کر 20-25 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد جس وقت وہ زینے تک پہنچی، تھکن سے بے حال تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پسینہ خشک کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی، اندر شجاع افندی کی تیز آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، یہ سب میں اپنی بیوی بچے اور گھر والوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، ورنہ اس ناٹک کو طویل تر کرنے کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، میں ابھی اس کی تمام پراپرٹی حاصل نہیں کر پایا ہوں، اور پھر میں نے جو ڈائیورس پیپر سائن کیے ہیں ابھی ان پر ایمان ہمدانی کے سائن نہیں لے سکا ہوں۔ تم لوگ پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری پائی ادا کر دوں گا۔ الفاظ کیا تھے، کوئی بم تھا جو ایمان ہمدانی کے دل پر گرا تھا اور اندر کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ پاؤں تلے سے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ دھواں سی آنکھوں میں بے یقینی کی راکھ اڑ رہی تھی اور وہ پتھر بنی وہی زینے پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرہ ایسے سفید ہو گیا تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ عین اسی پل شجاع نے اپنے دوست کو رخصت کرنے کے لیے دروازہ کھولا تھا، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایمان ہمدانی مارکیٹ سے اتنی جلدی لوٹ آئے گی اور اس کا تمام راز جان بھی لے گی۔ تب بھی اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا اور وہ اپنے دوست کو جلدی سے رخصت کرنے کے بعد تیزی سے ایمان ہمدانی کی طرف بڑھا تھا۔ ایمان، تم اتنی جلدی لوٹ آئی اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو پلیز۔ محبت کی چاشنی میں ڈوبا شہد آگی لے جا، لیکن اب ایمان ہمدانی ایسے لہجے میں ڈوبنے والی نہیں تھی۔ تبھی خالی سی پرشکوہ نگاہیں اسی متفکر چہرے پر جماتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا شجاع؟ میں نے تو تم سے پیار کیا تھا، تم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایک سانس تمہیں دان کر دی تھی، لیکن تم نے کیا کیا شجاع؟ تم نے صرف میری دولت کے حصول کے لیے میری محبت کا تماشا لگا دیا۔ کیوں؟ دکھ کی شدت سے چلاتے ہوئے وہ زخم ہو گئی تھی۔ تبھی بخرائے ہوئے شجاع افندی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، سر شکر کے کرب و جوار میں سبھی کمرے بند تھے۔ تب وہ ایمان کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، کم آن ایمان، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چلو اندر چلو۔ شٹ اپ، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور کتنا جھوٹ بولو گے شجاع، اور کتنا فریب کرو گے میرے ساتھ؟
नहायत दुरुस्तगी से कहते हुए उसने एक झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवा लिया। ओके प्लीज़ कूल डाउन, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ प्लीज़। शुजा के मफामती लहजे पर जल्जलों की जद में चकराते हुए ईमान हमदानी ने मशकूक निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप उठकर अंदर कमरे में चले आए कि अब अपनी बर्बादी की दास्तान तो उसे सुननी ही थी। मैं तुम्हें कोई धोखा देना नहीं चाहता था ईमान, और ना ही पाकिस्तान से नॉर्वे शिफ्ट होने के बाद तुम्हारे मुतालिक कुछ जानता था, क्योंकि नॉर्वे की चकाचौंध ज़िंदगी में खोकर मुझे कभी पाकिस्तान के मौसम याद नहीं आए। यहाँ के समंदर के किनारे डूबते हुए सूरज का दिलकश मंजर देखते हुए मैंने कभी तुम्हें याद नहीं किया, क्योंकि मैं समन से प्यार करता था। बचपन ही से सिर्फ उसी के मुतालिक सोचता था, और इसी के लिए मम्मा पापा को मजबूर करके नॉर्वे लाया था, क्योंकि वो यहीं रहती है। मैंने उसे कितना चाहा है ये तुम कभी नहीं जान सकोगी, और उसके लिए किसी को धोखा देना तो क्या, मुझे खुद अपने हाथों से अपनी जान भी लेनी पड़े तो मैं इनकार का तसव्वुर ना करूं। वो मेरी मामूज़ादा ईमान, पिछले 3 साल से हम अज़वाजी रिश्ते में बंधे हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है जो हम दोनों को ही बहुत अजीज़ है। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी थी हमारी, लेकिन गुज़श्ता साल सब कुछ उलट पुलट हो गया। मेरी महबूब बीवी, जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो ज़िंदगी और मौत के दुराहे पर खड़ी है आज। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे मैदे का कैंसर है, जो अभी ख़तरनाक स्टेज तक नहीं पहुँचा है, लिहाजा मेडिकल ट्रीटमेंट से वो सेहतयाब हो सकती है। इसीलिए मैं ये खेल रचाया, क्योंकि डैड जब तक ज़िंदा थे वो खुद ही समन का इलाज करवाते रहे, लेकिन उनकी डेथ के बाद हमारा बिजनेस बुरी तरह से फेल हो गया और मुख्तलिफ लोग उनसे कर्जा लेने के हकदार बनकर हमारे दर पर चले आए। यूँ हाथ में जितना पैसा था वो सब कर्ज खवाओं की नज़र हो गया, और इस सब सिचुएशन से समन की हालत मज़ीद बिगड़ गई। मेरे घर वाले भूखे मरने लगे, मेरे बच्चे को स्कूल से उठा लिया गया। मैंने अच्छी जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, मगर मेरी बदनसीबी कि मेरे पास कोई तजुर्बा न होने के बायस मुझे पुरकशिश जॉब नहीं मिल सकी। ज़िंदगी का दायरा दिन ब दिन मुझ पर तंग होता जा रहा था, जब एक दिन मुझे अहमद अंकल से मदद लेने का ख्याल आया और मैंने एक दोस्त के घर से उन्हें फ़ोन कर डाला। लेकिन अहमद अंकल की जगह तौसीफ़ अंकल ने फ़ोन रिसीव किया और मेरे पूछने पर अहमद अंकल की डेथ और तुम्हारे घरेलू हालात तफसीलन मेरे गोश गुजार दिए। तब अचानक ही मैंने सोचा कि तुम अपने डैडी की इकलौती औलाद हो, सो अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो डायरेक्ट तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाएगी, और यूँ मैं अपने घर वालों को ज़िंदगी दान कर सकूँगा। बाद में मुनासिब मौके पर तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन तुमने तो बहुत पहले ही सारी हकीकत जान ली मान, समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर शुजा अफंदी, कहानी तो बहुत दिलचस्प सुनाई आपने, लेकिन सद अफसोस कि मैं आपकी असलियत जानने के बाद अब मज़ीद आपके हाथों कठपुतली नहीं बनूंगी। तुम क्या समझते हो कि तुम अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मेरे जज्बात से खेलोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूँगी? नेवर मिस्टर शुजा अफंदी, मैं अपने पापा की मेहनत से कमाई हुई दौलत की एक पाई भी तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। मैं तो समझी थी कि तुम नीले समंदरों के मुसाफिर हो, पानियों से खेलते हो और हवाओं से बातें करते हो, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि तुम तो सरासर एक शराब हो, मोहब्बत का झांसा देकर मासूम दिलों को लूटने वाले लुटेरे हो तुम। लिहाजा मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी ज़िंदगी से निकल रही हूँ। शुजा की तफसीली दास्तान पर नहायत तैश के आलम में उसने कहा, फिर थोड़ी सी तलाश के बाद डाइवोर्स पेपर्स ढूंढकर उन पर अपने साइन कर दिए। उन पेपर्स पर साइन के दौरान दिल पर कैसे आरे चले थे, नाजुक उंगलियां कैसे कपकपाई थी, ये सिर्फ उसका दिल जानता था। ताहम पेपर्स को साइन करने के बाद वो शुजा अफंदी की सिमत पलटी, फिर दुरुस्त लहजे में बोली, ये लीजिए मिस्टर शुजा अफंदी, मैंने आपको अपनी अंधी मोहब्बत से आज़ाद किया, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है ना, इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मिस्टर शुजा अफंदी, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चट्टानों जैसे सख्त लहजे में उसे तनबीहा करते हुए वो अभी पलटी ही थी कि खामोश खड़े शुजा अफंदी ने मजबूती से उसकी कलाई थाम ली, फिर कदरे चीखते हुए बोला, तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तुम अपना भरोसा खुद खो चुके हो शुजा अफंदी। अब मुझे पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करने से कोई नहीं रोक सकता, और हाँ, मैं आज ही तुम्हारे घर वालों का सुराग लगाकर उन्हें ये सारी हकीकत बता दूंगी। फिर मैं देखूंगी कि वो अपने फरेबी बेटे का साथ देते हैं या एक बेसहारा लड़की का। उसके लहजे की मजबूती बता रही थी कि वो जो कुछ भी कह रही है उस पर किसी भी हाल में अमल करने का इरादा भी कर रखती है। तभी वो एक मरतबा फिर घुटी घुटी सी आवाज़ में चिल्लाया था, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अंडरस्टैंड? नो, मैं अपने कहे पर अमल करके दिखाऊंगी तुम्हें। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। दुरुस्तगी से दो बदो कहने के बाद ही उसने एक झटके से अपनी कलाई शुजा की मजबूत गिरफ्त से आज़ाद करवाई।
تاہم اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی مکمل طور پر بے بس سے شجاع افندی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا. پھر اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے اس نے آنند فاننی نازک سی ایمان ہمدانی کو قریبی صوفے پر دھکیل دیا. ارادہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروانے کا تھا، لیکن خدا کو شاید ابھی اس کی زندگی منظور تھی. سو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور شجاع چونک کر پلٹ گیا. یہی وہ وقت تھا جب بری طرح سے ہانپتے ہوئے ایمان ہمدانی نے اپنی نامور سانسیں درست کی اور اگلے ہی پل موقع سے فائدہ اٹھا کر شجاع کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی. اس وقت نہ تو اسے دوپٹے کا ہوش تھا، نہ اپنی دولت کی کوئی پرواہ. فکر تھی تو صرف اور صرف اپنی جان کی، جسے وہ ایک بے وفا کے ہاتھوں ہرگز گنوانا نہیں چاہتی تھی. دروازے پر کھڑے شجاع کے دوستوں نے اسے پکڑنے کی بجائے حیرانی سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. پھر جب شجاع نے چلا کر ان سے کہا کم آن موو، پکڑو اسے، کہا تو وہ دونوں بھی شجاع کے ساتھ اس کے پیچھے دوڑ پڑے. کبھی کبھی زندگی کی حفاظت بھی کس قدر دشوار ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ اسے آج ہوا تھا. گتھکن سے برا حال تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، پاؤں میں 2 قدم کا فاصلہ طے کرنے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ زندگی بچانے کے لیے سرپٹ بھاگ رہی تھی. کوئی نہیں تھا جو اس اجنبی دیس میں اسے سہارا دیتا، اسے سنبھالتا، ان بے درد لٹیروں سے محفوظ رکھتا، ماں سوائے خدا کی پاک اور ببرکت ذات کے، جس کی مدد کے سہارے وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی. بھاگتے بھاگتے اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا، ایک پاؤں سے تو خون بھی نکل رہا تھا. تب اچانک اس کی نگاہ سامنے لوگوں کے ہجوم پر پڑی جو غالباً کسی میوزک ہال کے باہر کھڑے ٹکٹ خرید رہے تھے. ایمان نے جو ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا تو گویا اپنی جگہ پر گمسم ہو گئی، کیونکہ میوزک ہال سے باہر بڑے بڑے بینرز پر لکھا ہوا نام یقیناً سفیر علی خان کا ہی تھا. ایک پل کے لیے تو وہ ٹھٹک گئی، رگوں میں نئے سرے سے زندگی کا احساس دوڑنے لگا. سفیر علی خان کی وہاں موجودگی اسے نعمت خداوندی لگی. اجنبیوں کی بھیڑ میں کسی ایک اپنے کا احساس اسے حوصلہ تھما گیا، لیکن اگلے ہی پل جب اسے سفیر علی خان سے کیے گئے اپنے سلوک کے متعلق یاد آئی تو اس کی امید کا تار ٹوٹ گیا. آنکھوں میں آپ بھی آپ ڈھیروں آنسو بھر آئے. اسی پل اس نے پیچھے پڑ کر دیکھا شجاع اور اس کے دوست تاحال اسے ڈھونڈ رہے تھے. تب سب کچھ بلاتے ہوئے وہ لوگوں کے ہجوم میں دھکے کھاتی گیٹ تک پہنچی، جہاں 2 شخص ڈیوٹی پر کھڑے ٹکٹ جمع کر رہے تھے. وہ کوئی راہ پر نہ پا کر بے بسی کے عالم میں انہیں کی منت کرنے لگی. دیکھیے پلیز مجھے اندر جانے دیجیے، مجھے سفیر علی خان سے ملنا ہے، بہت ارجنٹلی، پلیز مجھے اندر جانے دیجیے، لائیے ٹکٹ. اس کی منت سے متاثر ہو کر ایک شخص نے مصروف انداز میں کہا، تاہم وہ اس کی ڈیمانڈ پر گمسم سی ہو گئی. ٹکٹ نہیں ہے میرے پاس، پھنسی پھنسی سے آواز میں اس نے کہا. ٹکٹ نہیں ہے تو یہاں لینے کیا آئی ہو، چلو پیچھے. ان دونوں میں سے ہی ایک آدمی نے غصے سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے کرختگی سے کہا تو وہ رو پڑی. مجھے سفیر علی خان سے ملنا ہے، میں انہیں قریب سے جانتی ہوں. دیکھیے میری زندگی اس وقت خطرے میں ہے، اس لیے پلیز مجھے ان سے مل لینے دیجیے، پلیز. اس کی عاجزانہ ریکویسٹ پر جہاں سامنے کھڑے وہ دونوں اشخاص بے ساختگی سے ہنس پڑے تھے، وہیں کچھ اور لوگ بھی دلچسپی سے اس کا تماشا دیکھنے لگے. یار یہ تو کوئی بڑی فین لگتی ہے سیف صاحب کی، دیکھو کیسے رو رہی ہے. لیکن بی بی آپ کو شاید معلوم نہیں کہ سفیر علی صاحب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جن سے ہر ایرا گہرا بلا روک ٹوک مل سکے. ان کا آج ناروے میں پہلا کامیاب شو ہے اور اس شو کی ٹکٹ 5000 روپے ہے، سمجھی آپ. گیٹ پر الرٹ کھڑے اس شخص نے ظرافت کے انداز میں اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے پھر اسے ضروری معلومات فراہم پہنچائی تو وہ بے حد پریشانی کے انداز میں ان دونوں کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگی. لوگ جوک در جوک اپنے ٹکٹ کنفرم کروا کے ہال کے اندر جا رہے تھے اور وہ باہر کھڑی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی. مگر میرے پاس تو اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہایت متوش سی ہو کر اس نے پھر سے وضاحت دی تھی، جس پر اس کے قریب کھڑے سبھی لوگ بے ساختگی سے ہنس پڑے. بی بی اگر 1 روپیہ بھی پاس نہیں ہے تو یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ، خواہ میں وقت برباد مت کرو ہمارا. گیٹ پر موجود شخص نے پھر خاصے کرخت انداز میں کہا تو وہ سچ مچ گڑبڑا کر رہ گئی. اسی پر اس کی نگاہ اپنے گلے میں پڑی چین پر گئی تو اس نے فوراً وہ چین اتار کر اس شخص کے حوالے کر دی. پھر التجائیہ لہجے میں بولی، میرا سفیر علی خان سے ملنا بہت ضروری ہے، پلیز اب تو مجھے ان کے پاس جانے دیجیے. بالکل جانے دیں گے، لیکن کیا ہے کہ آپ کی یہ چین کچھ زیادہ وزنی نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں انگوٹھیاں بھی دے دیجیے، تبھی کوئی بات بن سکے گی. اس کی دیوانگی دیکھ کر وہ دونوں شخص بہت ہوشیار ہو گئے تھے. تبھی اس کی ہزاروں مالیت کی وزنی چین کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں رنگز بھی ہتھیا لی. پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹکٹ کاٹ کر دیتے، شجاع اور اس کے دونوں دوست وہاں پہنچ گئے اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا. او ایمی تم یہاں ہو اور ہم نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر چھان مارا. کم آن چلو گھر، تمہاری دوا کا وقت ہو گیا. اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے شجاع بلند آواز میں بولا.
تو لوگوں نے کسی قدر حیرانی کے عالم میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری فرینڈس، ایکچولی میری وائف تھوڑی سی اب نارمل ہے، ان پر کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں تو گھر سے بھاگ کر یوں ہی تماشا کرتی ہے۔ ونس اگین سوری۔ شجاع کے الفاظ پر لوگوں نے ایمان کی حالت دیکھتے ہوئے فوراً یقین کر لیا، جبکہ وہ چلا چلا کر سب کو اپنے نارمل ہونے کے متعلق بتاتی رہی، اپنی زندگی خطرے میں ہونے کی صدائیں دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کا یقین نہیں کیا اور شجاع اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے گھسیٹتے ہوئے دور لے گیا۔ پھر عین اسی پر کہ جب وہ چلا چلا کر سفیر علی خان کو پکار رہی تھی، وہ قطعی بے خبری کے عالم میں پروگرام ختم کر کے میوزک ہال سے باہر نکلا اور لوگوں کے جمع غفیر میں پھنس کر رہ گیا۔ شور اور ہلچل اس قدر تھی کہ ایمان کی صدائیں اس کے سماعتے تک نہ پہنچ سکی۔ وہ لمحہ بلمحہ دور ہوتے چلا چلا کر اسے پکارتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اسے خود ہی لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے دیکھ لیا۔ تب یکایک اپنی ساری قوت جمع کر کے اس نے اپنے آپ کو شجاع کی مضبوط گرفت سے آزاد کروایا اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی لوگوں کے ہجوم تک پہنچ گئی۔ حلق سے اب بھی صرف سفیر علی خان کا ہی نام نکل رہا تھا، لیکن لوگ اسے آگے آنے نہیں دے رہے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ شجاع اور اس کے ساتھی اس تک پہنچ کر اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لیتے، لوگوں کے ہجوم میں گھرے خوبرو سے سفیر علی خان تک اچانک ہی ایمان کی پکار پہنچی اور وہ چونک کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے پھر لوگوں کے ہجوم کو پیچھے دھکیلتا اس کی سمت دوڑ پڑا۔ ادھر ایمان اسے اپنی طرف متوجہ پا کر لہولہان پاؤں کے ساتھ اس کی سمت لپکی اور جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا وہ اس کے قدموں میں گر پڑی، پھر اس کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے سسک کر بولی، سیفی، سیفی میری مدد کرو، وہ مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ جو اسے اپنے سامنے اپنا نام پکارتے پا کر ہی بے حد حیران ہو رہا تھا، اب اس کے الفاظ پر اور بھی شاکڈ رہ گیا۔ تبھی فوراً زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے بکھرتے آنسو پونچھ کر اسے نہایت بے قراری سے اپنے باہوں میں چھپا لیا۔ لوگوں کی پھٹی پھٹی حیران نگاہیں ایک شعرۂ آفاق سنگر کو ایک معمولی سی پاگل لڑکی پر اس قدر مہربان دیکھ کر ساکت رہ گئے، جبکہ شجاع اور اس کے ساتھی اسے سفیر علی خان کی مضبوط پناہ میں دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگ گئے۔ شدید بارش کے بعد ٹھنڈی سرد ہوائیں جسم میں عجیب سی کپ کپی دوڑا رہی تھی، تبھی وہ اس کے نڈھال وجود کو سنبھالے اپنا گرم کوٹ اس پر اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے اسے اپنی گاڑی تک لے آیا اور اگلے ہی پل ڈرائیور کو گاڑی ہاسپٹل کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا، جہاں ایمان کے ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ ایمان ہمدانی کو ہر روز کسی نہ کسی چیز میں معمولی پوائزن دیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اگر حالات اسی طرح سے جاری رہتے تو عین ممکن تھا کہ وہ اگلے 15-20 دنوں میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، کیونکہ کھانے کا زہر ہر گزرتے دن کے ساتھ مقدار بڑھا کر اسے کھلایا جاتا رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا یہ انکشاف جہاں ایمان ہمدانی کے لیے شدید و چنبے کا باعث تھا، وہیں سنجیدہ سے سفیر علی خان کا دل دکھ سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ تو ایمان کے کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ جا کے وہ پچھلے کئی دنوں سے زہر کھا رہی تھی۔ لوگ شاید سچ ہی کہتے ہیں کہ زندگی میں پیار ہمیشہ انہی لوگوں سے کرنا چاہیے جو آپ کو چاہتے ہیں۔ دلوں کے یہ بندھن ان لوگوں سے کبھی نہیں باندھنے چاہیے کہ جن کو محض آپ چاہتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری ہی اندھی خواہشیں ایک تمانچے کی مانند ہمارے منہ پر لگتی ہیں اور ہم ان لوگوں کے انتظار میں کہ جن کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی، کھڑے کھڑے پتھر کے ہو جاتے ہیں اور چاہتوں کے حسین موسم گزر جاتے ہیں۔ مسکراہٹوں کی بیل پر پھر آس کا کوئی ایک پھول بھی نہیں کھلتا اور ہمارے ہاتھ سے گزرتا وقت ہمارے چاہنے والوں کی پرخلوص محبتیں بھی چھین کر لے جاتا ہے، وہ بھی اسی حال میں بے بس۔ جب 3 دن مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں واپس آئی تو بے حد گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن خوبصورتی سے سجے ہوئے پرسکون کمرے میں کہیں بھی شجاع یا اس کے دوست نہیں تھے۔ تبھی اس نے پرسکون ہو کر سر واپس تکیے پر رکھ لیا، پھر ذرا کہ ذرا جو اپنی بائیں طرف نگاہ کی تو بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر فکر مند سے سفیر علی خان کو آنکھیں موندے نیند میں ڈوبا پایا۔ کمرے میں سردی کا احساس حد سے سوا تھا اور وہ کسی بھی قسم کی شال سے بے نیاز پینٹ شرٹ میں ملبوس کرسی پر بیٹھا سو رہا تھا، بند غلافی آنکھیں، پیشانی پر بکھرے ریشمی بال، ہونٹوں پر جمی خشکی اور سلوٹوں بھری پینٹ اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت پریشان رہا ہے۔ تبھی ایک عجیب سا درد اس کے دل کو تڑپا گیا اور وہ پلکیں موند کر سسک پڑی۔ سفیر علی خان کی دیوانگی کبھی اس سے مخفی نہیں رہی تھی، لیکن وہ جان کر بھی کبھی اس کے جذبات کو حقیقت نہ سمجھ سکی۔ پھر جب وہ نیند سے جاگا تو ایمان کو ہوش میں دیکھ کر ایک دم سے اس کا کملایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اب کیسی ہیں آپ؟ لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیلا کر اس نے نہایت اپنائیت کے انداز میں پوچھا تھا۔ جواب میں ایمان کی پلکوں پر اٹکے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے اور وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر قدرے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دو سیفی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارے جذبات کو غلط سمجھا، اپنی سیراب محبت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے تمہاری محبت کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔
اور تمہارا دل دکھایا. پلیز مجھے معاف کر دو. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مان جی؟ میں نے تو کبھی آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے. ہاں، آپ کی سرد موری اور لاپرواہی نے مجھے ہر پر بے کل کیا. آپ کے ایک آنسو نے میرے جگر کو تکلیف پہنچائی. لیکن آپ اپنے عمل میں درست تھی اور میں اپنے عالم میں. پتہ ہے ایمان جی، اس دنیا میں چھوٹا یا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا. ہر انسان قابل تحسین ہے اگر اسے تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی اپنائیت اور تھوڑا سا ساتھ ملے. بہرحال میں نے کبھی آپ سے کسی غرض کے تحت محبت نہیں کی اور نہ ہی کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کریں کہ جتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں. بلکہ میں نے آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ہمیشہ آپ کی سلامتی، صحت مندی اور دائمی خوشیوں کی بھیک ہی مانگی ہے. تو تم بہت عظیم ہو سیفی، لیکن میں کبھی اتنی عظیم نہیں رہی. میں نے ہمیشہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر شعلوں کو ہاتھ میں لے بیٹھی میں. اور آج دیکھ لو، ان شعلوں نے جلا کر مجھے راکھ کر دیا. آنسو ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. تبھی سفیر علی خان نے لب کھینچ کر نگاہ اس کے چہرے سے ہٹا لی. فار گاڈ سیک ایمان، اب اس رونے سے کچھ حاصل نہیں. تاہم شجاع افندی کو میں نے اس کے کیے کی سزا دلوا دیا اور اس کے پاس آپ کا جتنا بھی روپیہ محفوظ تھا وہ سب واپس آپ کے پاکستانی اکاؤنٹ میں ڈیلیور کروا دیا. اب آپ کو کسی بھی بات کو لے کر پریشان یا خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کتی بے غرض لہجے میں وہ کہہ رہا تھا اور ایمان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر اظہار تشکر سے چھلک پڑی. تھینک یو سیفی، تھینک یو سو مچ. اب پلیز مجھ پر ایک آخری احسان اور کر دو، مجھے فوراً پاکستان پہنچا دو پلیز. اوکے، لیکن اب آپ قطعی آنسو نہیں بہائیں گی؟ ہاں سیفی، میں نے زندگی سے ہمیشہ آنسو ہی کشید کیے ہیں. ہنستی مسکراتی زندگی میں ادھیڑ ادھیڑ کر غموں کو ہی کھوجا ہے. میں نے کبھی مسکرانا تو سیکھا ہی نہیں، لیکن اب میں مسکراؤں گی سیفی. اپنے اکیلے پن پر، اپنی تنہائیوں پر، اپنی نادانیوں پر اور اپنے گھر کے سونے در و دیوار پر. نہیں ایمان، اب آپ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گی. ویسے بھی رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں قریب ہیں. آپ کو اس مقدس ماہ میں اللہ بزرگ و برتر کے حضور بس سر بسجود ہو کر رمضان المبارک کو پورے خضوع خشوع کے ساتھ خوش آمدید کہنا اور پھر ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے ہمدانی ہاؤس کے خوبصورت در و دیوار میں عید الفطر کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کے بعد میری ہونے والی خوبصورت وائف سے مل کر میرے انتخاب پر ریمارکس دینے ہیں. وہ قطعی فریش لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانک سی ایمان ہمدانی چونک کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات پر سماعتوں کو یقین ہی نہ آیا ہو. دل میں نہ جانے کیوں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی تھی اور وہ نگاہیں جھکا کر رہ گئی. پھر وہ لوگ پاکستان واپس پہنچ گئے. اپنے وطن کی خوبصورت فضاؤں میں گھلی مسرور سی خوشبو نے اسے بےتاب کر دیا اور وہ پیاسی نگاہوں سے ہزاروں بار دیکھے مناظر کو بغور دیکھتے ہوئے پھر سے رو پڑی. ارد گرد مقدس ماں کی پورے جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں ہو رہی تھیں. بازاروں کو دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا تھا. روشن کمکموں نے دکانوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے اور وہ ایک ایک منظر کو دیکھ کر مسرت سے بے حال ہو رہی تھی. سفیر علی خان نے فوری طور پر اسے ہمدانی ہاؤس بھیجنے کے بجائے اپنے بنگلے میں ہی ایک کمرہ دے دیا. پورے دن وہ اپنی مصروفیات میں الجھا رہتا، پھر رات کو بہت دیر سے گھر واپس لوٹتا تو ایمان نماز تراویح پڑھنے کے ساتھ سو چکی ہوتی. وہ کبھی روزے نہیں رکھتا تھا، لیکن ایمان کو دیکھ کر رکھنے لگا. پھر ایمان نے ہی اسے نماز باقاعدگی سے پڑھنے کی عادت ڈلوائی اور مسجد میں نماز تراویح پر بھی اس نے ہی اصرار کیا. نتیجتاً اب وہ 5 ٹائم کی نماز وقت پر ادا کر رہا تھا اور اس پر بے پناہ خوش بھی تھا. پہلے وہ سحری کے وقت اس کے ملازم کے ہاتھ جھنجھوڑ کر جگانے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کے لیے نہیں اٹھتا تھا اور 100 بہانے بنا کر سویا رہتا. لیکن اب وہ اس کے کچن سے نکلنے سے پہلے ہی اٹھ کر کچن میں چلا آتا اور ایمان کے ساتھ سحری کھا کر روزے کی نیت باندھتا. زندگی ایک دم سے بہت پرسکون ہو گئی تھی جب ایک روز سفیر علی خان نے اس کے دل میں پھر سے ہلچل مچا دی. سفیر نے اسے بتایا کہ وہ عین عید کے دن اپنی ہونے والی بیگم کو اس سے ملوانے کے لیے لا رہا ہے اور اس کے انہی الفاظ نے اسے بے کل کر دیا تھا. عید میں فقط 2 دن ہی تو رہ گئے تھے اور وہ پورے دن بے اختیاری بات بے بات روتی رہی اور سجدے میں جا کر خدا سے اپنے دل کے سکون اور صبر کی دعائیں مانگتی رہی. اس پورے دن اس نے بے ارادہ ہی سفیر علی خان سے بھی کوئی بات نہیں کی اور لبوں پر چپ کا کفل لگائے رکھا. پھر چاند رات کو وہ زبردستی ہی اسے عید کی شاپنگ کے لیے لے گیا اور خوب شاپنگ کروائی. عید الفطر کا پر رونق دن بھی اپنی تمام تر دلکشیوں کے ساتھ طلوع ہوا، لیکن وہ پورے دن اداس رہی. اور پھر نماز عید کے بعد جب سفیر نے اسے زبردستی تیار ہونے پر مجبور کیا تو وہ رو ہی تو پڑی.
तभी सफ़ीर ने उसकी सुर्ख आंखों को बगौर देखते हुए मुस्कुराकर फ्रेश लहजे में कहा, ये क्या ईमान जी, आप ऐसे मूड के साथ मेरी बेगम से मिलेंगी तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी? प्लीज़ थोड़ा सा तो फ्रेश हो जाइए। और हाँ, मेरी होने वाली बेगम मेरी पहली मोहब्बत यानी कि ईमान हमदानी की मानद खिलता हुआ गुलाब तो नहीं है, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी है ईमान जी। इसलिए वो अगर आपको अच्छी ना भी लगे तो प्लीज़ उसका इजहार मत कीजिएगा। वो उसके ज़ब्त का मुसलसल इम्तिहान लेते हुए उसे ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहा था, जबकि ईमान चाहे जाने का गुरूर किसी और की झोली में गिरते देखकर दुख से कट रही थी। फिर जिस वक्त वो मुकम्मल तैयार हो गई तो उसके हसीन सरापे को पुरशौक निगाहों से देखते हुए वो उसका नाजुक सा हाथ थामकर कमरे से बाहर ले आया। और इससे पहले कि वो ज़ब्त खोकर रो पड़ती, वो उसे टीवी लाउंज से होते हुए अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ले आया, जहाँ जगह जगह सिर्फ ईमान की ही तस्वीरें पेंट करके लगाई हुई थी, कहीं खिलखिलाते हुए तो कहीं आंसू बहाते हुए। हर तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि वो हैरानी से देखते हुए शॉक्ड रह गई। सैफ़ी, ये सब क्या है? कतई गुमसुम से लहजे में उसने कहा था। जवाब में बेपनाह खुश सफ़ीर अली खान धीमे से मुस्कुरा उठा। यही मेरी होने वाली वाइफ है ईमान जी। इसी की आंखों में देखकर मैं अपने ज़िंदा होने का एहसास पाता हूँ। तो तुमने जानबूझकर मुझे सताया, धोखेबाज, बेईमान। सफ़ेद कमलाया हुआ चेहरा पल में रंगीन हो गया, जबकि आंखों में आंसू आ गए। अपना प्यार भी तो आजमाना था ना ईमान, वरना आप भला मुझे कहाँ लिफ्ट देने वाली थी? रोशन आंखों में उसका हसीन सरापा भरते हुए वो मुतबस्सम लहजे में बोला, तो ईमान घूर कर खफकी से उसकी सिम देखते हुए फिर उसी के कंधे से लगकर रो पड़ी कि खुदा की पाक ज़ात ने वाकई उस ईद को उसके लिए यादगार और इनाम बना दिया था। जबकि मसरूर से सफ़ीर अली खान ने मुकम्मल इस्तेकाक से उसे अपनी बाहों में भर लिया कि अब सच्ची खुशियाँ वाकई उससे बहुत दूर नहीं थी। तो ये था नाज़िया कवल नाज़ी का खूबसूरत सा नावल। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ ओल्ड सीरीज़, मतलब जितने भी पुराने नावल्स हैं वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनों ने मुझे बताया कि पुराने जो नावल्स थे वो बहुत अच्छे होते थे डाइजेस्ट के। तो तब तो मैं 2005 में मैं कितने सालों की होंगी? मैं होंगी 4 साल या 5 साल की होंगी, इतनी एज होगी मेरी 2005 में। मैं कहाँ पढ़ सकती थी तब तो नहीं पढ़े मैंने। तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे ही दरमियान से ही स्टार्ट कर दिया 2005 से। अब हो सकता है किसी दिन मैं 2004 के स्टार्ट कर दूं, 2003 के भी स्टार्ट कर दूं, कुछ पता नहीं, लेकिन वैसे ही मेरे दिल में आया कि 2005 के स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आंचल से स्टार्ट किया है और देख लीजिए ये कैसा नावल है। मैंने एक नावल अपलोड किया है दूसरे चैनल पर और एक नावल इधर अपलोड किया है। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। यार पुरानी जो बात होती है ना, वो उनकी तो अलग ही बात होती है। कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उनका तो कोई नहीं, वो बदल नहीं है। हाँ ठीक है, नए नावल्स अच्छे हैं, लेकिन उनका ख़तरा भी बहुत है, स्ट्राइक्स आ सकती हैं। भाई हमें ख़तरा लेने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी उनकी परमिशन कम ही मिलती है। मैं अब कैसे लूँ? मैं अब हर एक से कांटेक्ट नहीं कर सकती। मैंने इसीलिए प्रेफर किया कि मैं डाइजेस्ट के ही नावल्स पढूँ, बनिस्बत ये कि मैं हर राइटर के पास जाऊँ और उनसे बोलूँ कि काइंडली दे दें। और वैसे भी वो पेड में देती हैं और वो काफ़ी महंगे देती हैं। इतना तो मैं मंथली कमाती हूँ जितना उन्होंने मुझे एक नावल का बोला। और एक नावल, सिर्फ एक नावल जो 2-3 दिनों में मैं ख़त्म कर देती हूँ, उसके इतने पैसे तो मुझे आने नहीं हैं जितने मुझे उसको ख़रीदना पड़ना है। तो मैंने कहा ऐसा रिस्क मैं नहीं ले सकती, अभी नहीं ले सकती, इन फ्यूचर देखेंगे। तो अभी तो मैंने कहा कि ऐसे चलाते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये ओल्ड सीरीज़ पसंद आएंगी। तो इसको स्टार्ट किया मैंने और मुझे आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए और मुझे बताना है आप लोगों ने कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नावल और ये ओल्ड सीरीज़ कैसी लग रही है। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।